بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز ناظرین، السلام علیکم. امید رکھتا ہوں کہ آپ عافیت سے ہوں گے. پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو دنیا و آخرت کے خیرات، اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی محبت اور ان سے مودت اور ان کے دشمنوں سے بیزاری، نفرت اور براءت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں نصرت آل محمد علیہم السلام کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں روز قیامت شرمندہ نہ کرے کہ ہم دنیا میں صرف واہ واہ کرنے لوگوں میں سے تھے اور عمل میں ہم نے کوئی نصرت نہیں کی. پروردگار عالم ہمارے اموات کی بہت مغفرت فرمائے اور اپنی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارے اموات کی نصیب اور ہمارے نصیب اور ہمارے اولاد کی نصیب فرمائے، اور ہمارے اولاد کو تاروز قرات امیر المؤمنین علیہ السلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار عالم کو قسم دیتے ہیں محمد و آل محمد علیہم السلام کی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد و یا عالی بحق علی و یا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین. نسألک و نقسمک ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تعجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم الشریف. عزیزو، جماعت عمریہ کے مذہب کے منفی جہات بہت زیادہ ہیں، اور انہوں نے مذہب ان لوگوں سے اخذ کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے دشمن تھے، یا قرآن کے پکے دشمن تھے. ان لوگوں نے مذہب ان ہستیوں سے اخذ کی ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعالیم کو عمدن، ڈیلیبریٹلی، قصدن تغییر دی ہے، اور اس وجہ سے تغییر دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضد کرتے ہوئے، اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے حسادت کرتے ہوئے، اور قرآن سے دشمنی کے لیے. اس کی وجہ اور کچھ بھی نہیں. تو عزیزو، ان کے اپنے کتب میں ہم نے آپ کو احادیث وغیرہ دکھائے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ سب کچھ چینج ہو چکا ہے، سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ تھا اس سے اب سب کچھ چینج ہو چکا ہے. وہ روایات میں نے کچھ دن پہلے آپ کو دکھائے تھے، ابھی دوبارہ دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں، مطلب میرے ذہن میں ابھی آیا کہ آپ کو دکھاؤں. عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء، چاپ کہاں، کس مؤسسے کی؟ دارالفکر کی، تحقیق صدقی جمیل العطار. یہاں پہ صفحہ نمبر 161 میں ملاحظہ فرمائیے، باب فضل صلاۃ الفجر فی الجماعہ. یہاں پر ام درداء کہتی ہیں کہ ابو درداء میرے پاس آئے، صحابی ہیں، ویمر ابن عامر ان کا نام ہے. وہ مغضب، وہ بڑے غصے میں تھے. میں نے کہا کہ کیوں غصے میں ہیں؟ فرمایا کہ واللہ ما اعرف من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جمیعا. کہتے ہیں کہ میں نے مجھے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں امت میں سب متغیر ہو چکے، ان میں سے کچھ بھی وہ نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، سوائے کہ یہ نماز جماعت پڑھتے ہیں. یہ کتاب ہے تفہیم البخاری، صحیح بخاری کی شرح اور ترجمہ، تالیف ہے مولوی ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند. یہ جلد اول حصہ اول، چاپ کراچی،
یہاں پر ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 329 میں اسی حدیث کی شرح دردار کہتی ہیں آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ابو درداء آئے بڑے غضبناک ہو رہے تھے، میں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھتے ہیں یعنی کیا ہے بات؟ ابو درداء کہتے ہیں کہ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی میں بات اس طرح نہیں پاتا جس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طریقے سے ہوتا تھا، سوائے یہ کہ بس نماز جماعت ہوتی ہے، یعنی سب کچھ ان لوگوں نے چینج کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائی یہ تیسیر الباری بشرح سقیم البخاری تالیف علامہ وحید الزمان صاحب، چاپ نعمانی کتاب خانہ پاکستان، یہاں پر صفحہ نمبر 421 پارہ نمبر 3 اسی حدیث کی شرح میں ابو درداء صحابی میرے پاس آئے، ام درداء کہتی ہیں وہ غصے میں تھے، میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہو؟ خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا، بس یہی رہ گیا کہ لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں، بس نماز جماعت رہ گئی، باقی سب چینج ہو چکا ہے۔ اور ابو درداء کون ہے عزیزو؟ ابو درداء وہ شخص ہے کہ صحابہ میں سے بھلے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے قرآن سیکھا تھا، نبی کریم وہ قلیل صحابہ میں سے ہیں بھلے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھا تھا اور جنہوں نے کچھ قرآن کے کچھ صورتیں آیات وغیرہ جمع کی تھیں۔ عزیزو یہ کتاب شرح ہے صحیح بخاری ابن بطال کی، جز نمبر 2، چاپ مکتبۃ الرشد فی الریاض، یہاں پر صفحہ نمبر 138 میں ملاحظہ فرمائیے اسی حدیث کی شرح میں، وہی حدیث جو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، وہی حدیث ہے بھائی۔ یرید ابو درداء کے یہ قصد یہ ہے من شریعت محمد شیئا لم يتغیر عما كان علیہ الا الصلاة فی الجماعہ، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی چیز باقی نہیں رہی جو چینج نہ ہوئی ہو، جس کو لوگوں نے، حکام نے، علماء کون تھے؟ صحابہ، حاکمان وقت، خلفائے ثلاثہ، انہوں نے چینج نہیں کیا ہو مگر یہ کہ نماز جماعت، صرف یہ ہے شکل رہ گئی کہ نماز جماعت ہوتی ہے، باقی سب وضو، اذان، نکاح، طلاق سب چینج کر دیا۔ پھر اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ ومراد ابی الدرداء، ابو درداء کا مقصد یہ ہے ان الاعمال المذکورین، مسلمان جو عمل بجا لاتے ہیں، حصل فی جمیعها النقص والتغییر، سب میں حاصل ہوا ہے کیا چیز؟ نقص اور تغییر، کسی کو کم کر دیا اعمال میں سے، اجزاء ہٹا دیے یا چینج کر دیے، اس میں اجزاء بدل کر دی، نماز ہے، وضو ہے، اذان ہے، روزہ ہے، حج ہے، سب کو چینج کر دیا، الا التجمیع فی الصلاۃ، مگر یہ کہ نماز جماعت ہے نا۔ تو عزیزو تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کوئی مسلمان کو اس بات کی فکر ہے وہ صحیح شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے تو جب ان کے اپنے، یہ میں نے ایک گوشہ دکھایا ہے، یہ اس کی طرح کے اعترافات بہت ہیں عزیزو، تو وہ چاہے نماز کا طریقہ ہو، وضو کا طریقہ ہو، غسل کا طریقہ ہو، عادات کے طرق ہوں، روزہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ جماعت عمریہ کے طرق پر، ان کے روایات پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ سب کچھ چینج ہو چکا ہے۔ اور میں نے یہ مختصر بیان کیا آپ کی خدمت میں چاہوں تو میں نہیں چاہتا کہ میں اسی موضوع پہ فوکس کروں کہ ان کے اعترافات دکھاؤں، میں آتا ہوں نماز کی طرف۔ عزیزوں ان میں سے نماز میں انہوں نے جو چینجز کی ہیں، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث یہ تصریح ہے اس میں کہ خلفاء جو چینج لاتے تھے احکام اسلام میں، اس طرح نہیں تھا کہ وہ جہالت کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ہم یہ نماز کا طریقہ کچھ اور سکھا دیں لوگوں کو، بعض دفعہ پتہ ہوتا تھا یا پتہ نہیں ہوتا تھا تو پتہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، دشمنی کی وجہ سے، حسادت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں، ان کے دل میں جو بغض تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کی عزت نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو متقدم رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے نفس نفیس، اپنے برادر بروح برابر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی غایت مدح کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، آیات ان کے شان میں، سورہ ان کے شان میں پڑھتے تھے، خطبے ان کے فضائل میں پڑھتے تھے، اور ہمارے ہمیشہ تحقیر، کبھی ہمیں اسامہ ابن زید کے 15 سال کے کالا غلام اس کا نوکر بنا دیا، کبھی ہمیں وہ اتنے مضبوط یہودیوں کے جنگ میں بھیج دیا، ہمیں وہاں سے بھاگنا پڑا، ٹھیک ہے نا، اور کبھی ہمارے مشورے قبول نہیں کی، بہرحال ہماری شان میں اتنے سخت آیات قرآن میں نازل کرا دی،
تو یعنی ان کے مذمت میں آیات نازل کرا دی، تو ان کے دل میں یہ کیا تھا؟ یہ بغض تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی شخص، اگر انسان خدا ترس نہ ہو، آپ کسی لیڈر کے اندر ہو نا، انڈر ہو، مثلا آپ ایک دکان میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک مینیجر ہے، وہ اگر ہمیشہ آپ کو ڈانٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ آپ کو پروموٹ نہیں کرتا، تو آپ کے دل میں اس کے متعلق وہ تو ہوگا نا، بغض تو ہوگا، بغض تو ہوگا آپ کے دل میں، تو طبیعی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ایک انسان خدا ترس ہے، اس میں تقویٰ ہے، ایمان ہے، وہ جانتا ہے کہ میری اپنی غلطی ہے، مینیجر نے اگر مجھے ڈانٹا ہے تو یہ میری خطا ہے، مجھے اپنی خطا دور کرنی چاہیے، اگر ایسا کرے تو مینیجر اسے پیار بھی کرے گا، اس کو پروموٹ بھی کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو انسان خدا سے نہیں ڈرتا، وہ تو کہے گا کہ نہیں، وہ مینیجر کی فالٹ ہے، میری فالٹ نہیں ہے، اس کی غلطی ہے۔ بہرحال عزیزو، ان لوگوں نے نماز چینج کر دی ہے۔ اچھا، نماز کے چینج انداز میں ایک ہے ہاتھ باندھنا، ہاتھ باندھنا، کہ نماز میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھتے ہیں، کبھی وہ ناف کے نیچے، کبھی یہاں پر ہاتھ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ البتہ سب نہیں باندھتے، مالکیہ جو ہے ہاتھ نہیں باندھتے، صرف وہ نوافل میں ہاتھ باندھتے ہیں، بقیہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کو عربی زبان میں تکفیر بولتے ہیں، یہ نماز میں تکفیر کرتے ہیں، یا تکتف بولتے ہیں، یہ تکتف کرتے ہیں، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی سنت نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو صحیح سنت ہے اس میں اس طرح کی کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیے۔ اچھا، میں اس بحث کو مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں، آج میرا پروگرام بھی نہیں تھا آپ سے بات کرنے کا، تفصیل انشاءاللہ کبھی اور صحیح، تفصیل ویسے بھی آپ لوگ اپریشیٹ بھی نہیں کرتے نا تفصیل قیمتی باتیں جو ہیں ہم کیوں ضائع ہو جاتا ہے، آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جز نمبر 1، شاب دار الفکر، یہاں پہ صفحہ نمبر 326، 326، یہ حدیث ہے 815، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ حدیث ہے رفاعہ ابن رافع سے، اور اس کے متعلق حاکم صاحب فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری و مسلم، یہ حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم کی شرط پر، یعنی صحت کے نہایت اعلیٰ درجے پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث کی نمبر کیا؟ حدیث نمبر 815، ٹھیک ہے نا؟ اب حاشیے میں دیکھیں، حدیث نمبر 815، وافقہ الذہبی فی التلخیص، ذہبی ناصبی لعنہ اللہ نے حاکم سے موافقت کی ہے تلخیص المستدرک میں، اور کہا ہے علی شرطہما، یہ حدیث صحیح ہے بشرط البخاری و مسلم، بس یہ ہے اس حدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ بھی غایت صحت، بخاری اور مسلم کی شرط میں۔ اچھا، حدیث یہ ہے، راوی کہتا ہے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا تھا، ایک شخص وہاں پہ آیا، اس نے مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھا ہے، جب اس کی نماز ختم ہوئی ہے، آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام دی ہے، اور جو وہاں پہ صحابہ بیٹھے تھے ان کو سب کو سلام دی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، فرمایا وعلیک، تجھ پہ بھی سلام ہو، ارجع فصلی فانک لم تصلی، اس شخص سے فرمایا کہ پلٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ بھی نماز پڑھ کے آیا تھا، پہلے وہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی ہے، سلام دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ وذکر ذلک اما مرتين او ثلاثه، اور یہ بات جو ہے 2 یا 3 مرتبہ اس کا تکرار ہوا ہے، وہ شخص گیا، نماز پڑھا، واپس آیا، سلام کیا، تو واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پلٹایا، تو یہ 2-3 دفعہ جب ایسا ہوا، وہ شخص جا کے نماز پڑھ کے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتا ہے کہ واپس جا، نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، تو اس نے عرض کی، فقال الرجل، اس نے عرض کیا، ما ادری ما عبت علی من صلاتی، اس نے عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم آپ میرے نماز میں کیا عیب پاتے ہیں، کیا نقصان ہے میری نماز میں نماز پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہ لا تتم، اور یہ اس کام میں بڑی حکمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس کو انڈیویجولی بتا دیتے، فردی طور پر اس کو بتا دیتے کہ بھئی ادھر آ جا تاکہ تو شرمندہ نہ ہو، تو نماز اس طرح پڑھ، پھر تو بقیہ کو نہیں آتا نا، یہ حدیث نقل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد یہ ہے کہ سب کو پتہ چل جائے، کیونکہ صحابہ ویسے ان کو نہ تیمم آتا ہے، نہ استنجا آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ صحابہ کیا کرتے تھے بھئی، وہ جا کے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، اور وہ پیشاب جو ہے وہ اکثر وہ عرب میں لوگ وہ بھی ہوتے تھے نا، ننگے پاؤں چلتے تھے، اور ان ننگے پاؤں چلنے سے کیا ہوتا تھا، ان کے پیروں میں، ان کے پیر کے کیا بولتے ہیں، ٹیڑیوں میں، ٹیڑی بولتے ہیں نا، پیر کا جو ہیل ہوتا ہے آخری حصہ، اس میں کریکس آ جاتے تھے، دراڑیں آ جاتی تھی نا، پیدل چلنے سے خشکی آ جاتی، تو وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کے لیے پیشاب مفید ہے ٹھیک ہے، تو وہ پیشاب کرتے تھے اپنے پیروں پہ
تو صحابہ کا تو یہ حال تھا. یہی معروف ہے البوال علی عقبی، پیر کے ایڑیوں کو بولتے ہیں عقبی. پیر کے ایڑیوں پہ پیشاب کر کے آتے تھے. تو نبی کریم یہ تو وحشی قوم تھی. صحابہ کا کیا، یہ تو کوئی بھائی آکسفورڈ ہارورڈ سے پڑھے ہوئے لوگ تو نہیں تھے نا. دنیا کا اس زمانے کا سب سے وحشی ترین قوم، نہ تہذیب نہ اخلاق نہ دین، کچھ بھی نہیں معلوم ہے لوگوں سوائے قتل، شراب، زنا، چوری. عربوں کا یہی تو حال ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں جاہلیت. ٹھیک ہے نا. اور کچھ مسلمان ہوئے ہیں اور اغلب ابھی تک اسی بلی نفاق میں باقی ہیں، تاکہ ان سے یہ سب سیکھ لیں کہ نماز کا طریقہ کار کیا ہے. انه لا تتم صلاة احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی نماز اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی. تتم کوئی پڑھنے والا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، نماز اس کی صحیح نہیں ہوتی. حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ عز وجل، مگر یہ کہ پہلے وہ وضو کامل بجا لائے. اسباغ الوضو، وضو کامل بجا لائے جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. نماز کے لیے جاؤ تو وضو بناؤ، چہرہ دھو لو، ہاتھ کوہنیوں سے دھو لو، دونوں ہاتھ، سر مسح، پیر مسح. ٹھیک ہے نا، پیروں کو مسح کرو. اور یہ قوم جو ہے پیروں، قرآن کی مخالفت میں پیروں کو کیا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی. اچھا، اس وضو کس طرح بنایا؟ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. اچھا، وضو وہ کہ اللہ نے کیا بتایا؟ ملاحظہ فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تشریح کرتے ہیں، توضیح دیتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے فرمایا. یغسل وجہہ، چہرہ دھو لے، یدیہ الی المرفق، الی المرفقین، الی بمعنی مع، ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھو لے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی قرأت میں یہ آیت یہ وَيَدَيْهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ، من المرافق، کوہنیوں میں سے. اچھا، وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ، پھر سر کی کیا کرے؟ ماسح کری. وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پیر کی حدیث کیا ہے؟ بشرط بخاری. حدیث کیا ہے؟ صحیح بشرط مسلم. وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پیروں کو کعبین تک، پیروں کو کعبین تک. کعب کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ آپ کے پیر کا جو پشت میں، آپ کے پیر کے پرلے حصے میں، ایک تو انڈر ہے نا، نیچے والا حصہ، ایک اوپر والا حصہ، اس کے اوپر والے حصے میں ایک بلندی ہے، اس کو کعبین بولتے ہیں. مفصل سے جو آپ کے پیر کا جو جوائنٹ ہے اس کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے، بالکل اس سے کچھ پائیں. ٹھیک ہے، اگر یہ میرا پیر ہے تو یہ حصہ، یہ مفصل ہے، یہ مفصل ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مفصل اور یہ، ٹھیک ہے نا. اور دو ہڈیاں ساتھ میں ہوتی ہیں نا، دو ہڈیاں، ایک باہر سے اس طرف نکلی ہوتی ہے، ایک باہر سے اس طرف نکلی ہوتی ہے نا پیر میں، ہے کہ نہیں؟ اس کو بھی کعب بولتے ہیں، اس کو بھی کعب بولتے ہیں. لیکن وہ پیر میں کتنے ہوتے ہیں؟ وہ چار ہوتے ہیں، دونوں پیروں میں چار ہوتے ہیں. قرآن نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو پیر میں وہ اگر وہ ہوتا تو وہ إِلَى كِعَابِكُمْ بولتے. اچھا ٹھیک ہے نا عزیزو. تو پیروں کو مسح کرے، سر کو مسح کرو، پیروں کو مسح کرو. ثم يكبر، پھر تکبیر بولو، پھر الحمدللہ بولو، پھر اچھا پھر نماز شروع کرتے ہیں. اچھا پھر نماز شروع ہو جاتا ہے. نماز کس طرح شروع ہوتی ہے بھائی عزیزو؟ یہاں سے نماز یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. یہ وضو ہو گئی. پھر وہ نماز جب پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تکبیر، حمد الہی، مجد الہی، یقرأ من القرآن ما اذن اللہ فیہ لہ فیہ، اور قرآن کچھ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. ثم یکبر، پھر تکبیر بولے گا اور پھر رکوع کرے گا. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح تمجید قرآن، پھر اللہ اکبر، پھر رکوع. یہ ہاتھ باندھنا کہاں ہو گیا؟ بھول گئے پیغمبر؟ پیغمبر بھول گئے نماز؟ اب بابا جی، وہ حافظ صاحب، حدیث میں پیغمبر بشرط بخاری مسلم، وہ کوئی حدیث تو دکھاؤ کہ پیغمبر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. کوئی صحیح حدیث دکھاؤ اپنی کتابوں میں. اچھا پھر فرمایا وَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو اپنے کس پہ رکھتا ہے؟ اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے وہ رکوع کرتا ہے. پھر بقیہ وہ رکوع کا طریقہ کار بقیہ نماز کا. تو آپ نے دیکھا یہاں پر کہ صحیح حدیث میں یہ شیعہ طریقہ نماز کا ہے، وضو کا شیعہ طریقہ کار، نماز جو ہے شیعہ طریقہ کار کا ہے. ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، اس میں ہاتھ باندھنا وہ نہیں، کوئی حصر ہی نہیں. اگر ہاتھ باندھنا ہوتا تو کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھول جائیں؟ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نماز جماعت عمریہ کا وضو بھی باطل، نماز بھی باطل، ختم بات. اچھا، جماعت عمریہ کے اکابر علماء میں سے جو اہل حدیث بھی ہے، اہل اجتہاد بھی ہے، ان میں سے بزرگ ترین علماء میں سے مالک ابن انس ہے. مالک ابن انس
جو مدینے میں رہتا تھا اور مدینہ حدیث کا گڑھ تھا اور یہ مجتہد بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ المدونۃ الکبریٰ لامامہم مالک ابن انس کی کتاب المدونہ، جزء اول، چاپ دار الکتب العلمیہ، جو یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1994 میں بیروت لبنان دار الکتب العلمیہ میں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 169 میں الاعتماد فی الصلاۃ، نماز میں ٹیک لگانا، والاتکاء، نماز میں کسی چیز پہ تکیہ لگانا، ٹیک لگانا، ووضع الید علی الید، اور ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ملاحظہ فرمائیں کہ مالک کیا فرماتے ہیں۔ مالک نے فرمایا فی وضع الیمنى علی الیسرى فی الصلاۃ، کہ ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھا جائے، سینے پہ یا پیٹ پہ، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ پیٹ میں درد رکھا جائے نماز میں۔ مالک نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ مالک نے فرمایا لا اعرف ذلك فی الفریضہ، لا اعرف ذلك فی الفریضہ، کہتا ہے نماز واجب میں تو میرے پاس نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، لا اعرف ذلك، نماز واجب میں نہیں ہے۔ اور یہ قریب العہد تھا بخاری کے مقابلے میں، مالک ابن انس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ زیادہ قریب العہد تھا، یعنی اس کی وفات سنہ 179، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو جب پتہ نہیں ہے، اور یہ کوئی، اور نماز بھی تو ایک اہم چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اس زمانے میں تو تابعین بہت تھے مدینے میں، تو یہ اعتراف ہے ان کے پاس کہ اس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کیونکہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں ہے۔ وَكَانَ يُكْرِهُ، بلکہ مالک کو اس بات سے بڑی نفرت کہ کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، اس کی مخالف تھا وہ، بلے وَلَكِنْ فِي النَّوَافِلِ إِذَا طَالَ الْقِيَامُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُعِينُ بِهِ نَفْسَهُ۔ مالک نے کہا کہ لیکن اگر نماز نافلہ ہو تو کوئی بات نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے، ٹھیک ہے نا، اپنی مدد کے لیے، یعنی انسان تک جاتا ہے، مولوی صاحب تک گئے نا، اس سے تک، یہ مالک بھی عقل بھی نہیں ہے نا، مالک کی عقل بھی، یہ تو ان کے مولوی ایسے بیوقوف ہوتے ہیں، ان کا اتنا بڑا عالم دیکھ کہتے ہیں یہ اپنی جو ہے وہ کرنے کے، اپنے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مدد دینے کے لیے، معاونت کرنے کے لیے، آپ نے نماز پڑھیں یہ ادھر رکھنے سے کوئی معاونت ہوتی ہے بھائی؟ مگر یہ کہ پیٹ بہت بڑا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ پیٹ اس کا اتنا لٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پیٹ میں اس کی کوئی ہے، وہ کیسا پیٹ ہوگا، معاویہ والی پیٹ ہوگی کسی کی، کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا، ہاں اس کو اٹھانے کے لیے، یعنی کسی کو تکلیف ہے بھائی، ہو سکتا ہے پیچش وغیرہ ہے، کچھ ہے وہ پیٹ پہ، کوئی اس سے کوئی یہ نہیں کوئی متصور ہے بھائی، یہ ہے بھائی، پاگل ہے کہ نہیں مولوی بھائی؟ یہ ان کا امام ہے مالک، کہتا ہے سنت کچھ بھی نہیں ہے، سنت کچھ، نماز واجب میں حرام، اس سے مخالفت کرتا تھا، نماز نافلہ میں کہتا ہے جا کرو، وہ کس لیے؟ کہ وہ اس لیے کہ بھائی وہ بھی اس فائدے کے لیے کہ اپنے آپ کو مدد، اس سے کیا مدد ہوتی ہے بھائی؟ اگر بہت تکے ہوئے ہیں تو بھائی وہ بیٹھ کے نماز پڑھو، نہیں ہوتی نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک لگا کے پڑھو بھائی، وہ یہ نماز نافلہ واجب تھوڑی ہے۔ بہرحال یہ عجیب سا جملہ ہے ان کا، لیکن یہ واضح ہے کہ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی سنت ہے ہی نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اب یہ بات مالک کی یاد رہے، آپ مالک کا جو بات میں نے آپ کو سنائی وہ یاد رہے، ابھی تو واپس آئیں گے۔ یہ کتاب شرح سقیم البخاری لابن بطال، جزء ثانی، چاپ مکتبۃ الرشد فی الریاض، صفحہ نمبر 358 میں، ملاحظہ فرمائیے۔ وراء الطائفۃ، جماعت عمریہ کے اکابر علماء میں سے بہت سارے، ان کی رائے یہ ہے ارسال الیدین فی الصلاۃ، کہ نماز میں ہاتھوں کو لٹکایا جائے، ہاتھوں کو باندھا نہ جائے، ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ارسال الیدین یعنی ہاتھوں کو چھوڑنا، لٹکانا، ارسال لٹکانے کو بولتے ہیں، چھوڑنے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ جیسے شیعہ نماز پڑھتے ہیں۔ روی ذالک، یہ روایت ہوئی عن ابن زبیر سے، حسن بصری سے، سعید ابن المسیب سے، بلی، اور بات یہاں تک ہے کہ سعید ابن جبیر جو بہت بڑا عالم ہے تابعین کا، عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہے، اور اس کی روایات بخاری مسلم میں بے انتہا، حدیث میں تو وہ جماعت عمریہ کے کتب میں، تفسیر میں ایک استوانہ ہے، نہایت ہی معتبر۔ اچھا، اور ہمارے نزدیک یہ تو شیعہ بھی تھا نا، سعید ابن جبیر شیعہ تھا، اس کو حجاج ابن یوسف نے قتل بھی کیا تھا، شہید کیا تھا۔ اچھا، لیکن یہ جماعت عمریہ اس زمانے میں تقیہ بڑا شدید تھا، جماعت عمریہ والے نے ان سے روایت بہت کیا، بخاری مسلم میں اس کی روایت بڑی پڑی۔ سعید ابن جبیر نے دیکھا کہ ایک شخص یصلی واضعا یمینہ علی شمال، کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، یمین کو، دائیں ہاتھ کو اس نے رکھا ہے بائیں ہاتھ، پیٹ بڑا،
پیٹ جب بڑا ہو جائے پہنچ بھی نہیں جاتا نا خیر اس کا پیٹ کا میں مذاق کر رہا ہوں، پیٹ کا نہیں، بس اس نے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے. سعید بن جبیر نے کیا کہا، فذهب ففرق بینہما، اٹھ کے چلا گیا، اس کے ہاتھ اس نے کھول دیے، ہاتھ اس کے جدا کر دیا، الگ کر دیا، ہاتھ پہ ہاتھ نہ پڑو. یعنی کیا، یعنی یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے. اگر مسئلہ صرف جواز کا مسئلہ ہوتا نا کہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھنا کم از کم جائز ہے، تو سعید بن جبیر کے لیے جائز نہیں تھا. ایک شخص ایک جائز شے انجام دے رہا ہے، اس کو آپ منع کر دو، ٹھیک ہے نا. ہاں اگر بدعت ہے تو بدعت کی مخالفت واجب ہے. تو اسی لیے اس نے کیا ہے بھائی، وروى ابن القاسم عن مالک، ابن قاسم نے مالک سے روایت کی، مالک کے قول ہم نے دکھا دیا آپ کو، لا احبه في المکتوبہ. مالک ابن انس نے کہا کہ اس کو میں اجازت نہیں دیتا، نماز واجب میں، نماز فرض میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. ولا بأس به في النوافل من طول القيام. ہاں نوافل میں اگر نماز لمبی ہو جائے تو اس میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بھی اجتہاد، عجیب سا اجتہاد ان لوگوں کا، ٹھیک ہے نا اجتہاد دیکھیں، وہ اپنے سے حکم بنانا ہو نا، وہ تھکاوٹ دور کرنے اسے بھائی کوئی بات ہوتی نا، تو اگر تھکاوٹ دور کرنا تو چائے پینے بھی اجازت دو نا، کافی پی لے، کوک سوڈا سب کچھ پی لے نماز کی حالت میں، تھکاوٹ دور کرنا اور بھائی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے اس سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم کیسے تھکاوٹ اس سے دور ہوتی ہے. یعنی پیٹ کسی کا اتنا بھاری ہے، ہو سکتا ہے مثلا پیٹ ان لوگوں کے اتنے موٹ کھاتے تھے نا، وہ بیر وغیرہ بھی پیتے تھے ان کو علماء، گوشت کھا لو اس کے بعد بیر، اس زمانے میں تو ڈائٹ وغیرہ بھی کچھ نہیں تھا، کھجور بھی زیادہ کھا لو، پیسے بھی آتے ہیں خلفاء سے، ہو سکتا ہے وہ موٹے ہو گئے ہیں، اس سے پیٹ جو ہے لٹکے، وزن لٹک جاتا ہے، اس کو کچھ سہارا ملتا ہے، وہ ہاتھ سے ہاتھ لگا کے اس کو کھینچ کے رکھو، شاید وہ بھی تراویح میں نا وہ افطاری بھی باری کرتے تھے لوگ، شاید ہو سکتا ہے اس سے ہو. بہرحال سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے تھکاوٹ کیسے دور ہوتی ہے، یہ جو ہے اس سے سہارا کیسے ملتا ہے اس سے، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے شرح بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، تالیف ابن رشد الاندلسی، المجلد الاول، چاپ دار السلام، سنہ 1995 میں، شارع الازہر مصر میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 323 میں. المسألة الخامسة، پانچواں مسئلہ جان لو. اختلف العلماء في وضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة. علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا کہ بھئی نماز کیسے پڑھیں. جماعت عمریہ کے علماء نے اختلاف کیا، نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم، اختلاف کیا ٹھیک ہے نا، کہ اختلاف کیا، نماز نہیں معلوم، بھئی پتہ نہیں چلتا کیسا نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے، ہاتھ باندھ کے آیا، ہاتھ کھول کے، اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کس مسئلے پہ، ہاتھ باندھنے میں. فَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ فِي الْفَرْضِ، مالک نے کہا کہ نماز واجب میں یہ اس کی میں مخالف ہوں بھائی، یہ نہیں کرنا نماز واجب. وَأَجَازَهُ فِي النَّفْلِ، نماز نفل میں غیر فرض میں اس نے اجازت دی. وَرَأَى قَوْمٌ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَهُمُ الْجُمْهُورُ، لیکن جمہور نے، اغلبیت جو ہے، شیخنا ليش ما تبث بالقناة العربية؟ سوف نبث إن شاء الله تبارك وتعالى إذا أراد الله تبارك وتعالى، وإذا صار عندي فرصة فسوف نبث لكم بالعربية أيضا بإذن الله تبارك وتعالى. وهم الجمہور، جمہور جو ہے، جمہور کا کیا، یعنی اکثریت نے کہا کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے سنن میں سے. اب یہ سنن سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کہا گیا ہے کہ یہ نماز کے آداب میں سے ہے، نماز کے ایتھکٹس میں سے ہے، نماز کے روایتوں میں سے، نماز کے ٹریڈیشنز میں سے، کسٹمز میں سے، عادات میں سے ایک عادات ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا. اکثریت یہ کہتی ہیں. والسبب فی اختلافہم، یہ کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ انہ قد جاءت آثار ثابتۃ، سبب اختلاف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح احادیث، آثار ثابتہ یعنی صحیح احادیث منقول ہیں، نقلت فیہا صفۃ صلاتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان احادیث میں یہ نقل ہیں کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے. وَلَمْ يُنْقَلْ فِيهَا، اور لیکن اس میں یہ نہیں ہے، ان حدیث میں کئی ذکر، جیسے میں نے حدیث آپ کو دکھایا نا بشرط بخاری مسلم، اس میں کئی ذکر نہیں ہے کہ ہاتھ باندھتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَلَمْ يُنْقَلْ فِيهَا، اس میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، اس کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے، وثبت یہ ہے، ان الناس
کانوا یؤمرون بذلک، لوگ حدیث صحیح میں ہے، بخاری میں ہے کہ لوگوں، میں وہ حدیث دکھاؤں گا آپ کا، کہ لوگوں کو حکم ملتا تھا، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا. یہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا why there is no live in Arabic channel؟ انشاءاللہ انشاءاللہ سوف نبث لكم بث مباشر بالقناة العربی. اوکے. وثبت ايضا، میں یہ چیٹ let me hide the chats تاکہ میری جو ہے نا دماغ چیٹس کی طرف نہ جائے، کیونکہ آپ لوگ ادھر جو ہے نا کوئی غلط بات بھی کہے گا تو پھر مجھے غصہ آئے گا، چیٹ میں نظر لگے گا تو پھر اس کا جواب دینے میں ٹائم لگے گا، موضوع سے میں منحرف ہو جاؤں گا، یا کوئی اچھی بات کرے گا. ٹھیک ہے نا، آپ لوگ تو اچھی بات ہی کرتے ہیں، یا اچھی بات آتی ہے نہیں آتی. میرے جو مشاہدین ہیں نا ان بیچاروں کو واہ واہ آتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اس سے ایک قدم بڑھ کے جب اس فلٹر سے جب گزر جاتے ہیں نا، وہ باقی آگے وہ بہت کم بچ جاتے ہیں. اچھا، یہ ایک ایسا فلٹر ہے، بہت ٹائٹ فلٹر ہے. اس سے آگے وہی دوسرے مرحلے میں کہ کوئی کام کی بات کرے نا، اس طرح بھائی بہت قلیل، بہت کم، یا نہ ہونے کے برابر. اچھا، صحیح حدیث میں یہ ہے کہ لوگوں کو حکم ملتا تھا. اب حکم کون دیتا تھا یہ نہیں، یہ مذکور نہیں. ٹھیک ہے عزیزو. اچھا، پھر ابن رشد فرماتے ہیں، ابن رشد کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، ورا قوم ان الاوجب المصير الى الاثار، ان الاوجب المصير الى الاثار التي ليست فيها هذه الزياده لانها اكثر. اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے، جیسے سعید ابن مسیب اور عبداللہ ابن زبیر، سعید ابن جبیر وغیرہ جن کا نام میں نے آپ کو دکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی چاہیے. وہ احادیث جن میں ہاتھ کھولنے کا حکم ہے ان کی طرف چلنی چاہیے، کیونکہ نماز کی احادیث تو یہی ہیں. وَلِكَوْنِ هَذِهِ لَيْسَتْ مُنَاسِبَةً لِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ، اور کیونکہ ہاتھ باندھنا، اس میں یہ نماز، ہاتھ میں نماز باندھنا یہ کوئی نماز کے افعال سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا، قنوت ہے یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب عبادت سے ان میں کوئی تعلق ہے. یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا یہ عبادت سے کیا ہے اس کا تعلق؟ وَإِنَّمَا هِيَ مِن بَابِ الْإِسْتِعَانَةِ، اور یہ صرف کیا ہے، ہاں یہ صرف تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، کمزوری دور کرنے کے لیے. جسم میں ہاتھ پہ ہاتھ لگ گیا تو بھائی اس میں سے کچھ طاقت آ گیا. وَلِذَلِكَ، اور اسی استعانت کے لیے مالک نے اس کو نفل میں اجازت دیا ہے، فریضے میں اجازت نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے عزیزو، تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے اپنے مذہب میں اختلاف ہے، اور یہ لوگ خود اعتراف کرتے ہیں کہ صحیح احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں. ایک حدیث میں ہے، بخاری میں ایک حدیث میں ہے، وہ جس کا ذکر ابن رشد نے کیا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ سقیم بخاری، شابدار احیاء التراث العربی، صفحہ نمبر 145، حدیث نمبر 740. کون سی کتاب ہے عزیزو؟ باب کتاب الاذان، کتاب الاذان، باب ہے یا فصل ہے؟ بلی وضع الیمنى علی الیسرى، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، دائیں کو بائیں پہ رکھنا، یعنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا. اچھا، اب سوچیں کہ یہ بخاری، اس میں کتنی احادیث ہوں گی نا؟ حدیث کوئی نہیں، اس میں کوئی حدیث نہیں. ان سہل ابن سعد کہتے ہیں کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم ملتا تھا، لوگوں کو حکم ملتا تھا. او بھائی یہ ذکر نہیں کر رہا کون حکم دیتا تھا، کہتا ہے لوگوں کو حکم ملتا تھا. حکم ملتا تھا، کون حکم دیتا تھا؟ یہ عمر کا زمانہ تھا، عثمان کا زمانہ تھا، ابو بکر کا زمانہ تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا؟ حکم دینے والا پیغمبر تھا یا اپنے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، یا بعد میں عمر کا زمانہ تھا جس میں ذکر کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم ملتا تھا. لوگوں کو کیا ملتا تھا عزیزو؟ لوگوں کو حکم ملتا تھا ان یضع الرجل، کہ نماز گزار، الید الیمنى علی ذراعه اليسرى فی الصلاة، کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ نماز میں انسان رکھ دے، یہ حکم ملتا تھا. اچھا، فی الصلاة، نماز میں. ابو حازم نے کہا لا اعلمه الا ان ينمي ذلك على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حازم کہتے ہیں، کوئی عالم تھا ان کا، کوئی بخاری کا زمانے کا کوئی. ابو حازم کہتے ہیں کہ وہ میرا تو یقین ہے کہ ابو رافع کا، سہل بن سعد کا مقصود یہ ہے کہ اس کا حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، یعنی یہ نسبت دے رہا تھا پیغمبر کو. اچھا، اسماعیل کہتے ہیں ینما ذالک ولم یقل ینمی، اسماعیل کہتے ہیں کہ ابو حازم نے یہ نہیں کہا کہ وہ نسبت دیتے تھے. ابو حازم کہتا ہے کہ
اسماعیل کہتا ہے کہ ابو عازم کہتے تھے کہ نسبت دیتے تھے اس کو، بعض لوگ نسبت دیتے تھے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ امر نبی سے آیا ہے۔ بہرحال وہ نسبت دینے والے کون تھے اس کا ذکر نہیں ہے، تو پھر یہ تو جہاں تک نسبت دینے والی بات ہے یہ تو بالکل منقطع ہے، بالکل مجہول ہے، نسبت کون دیتا، ٹھیک ہے نا۔ جو سہل بن سعد کی اپنی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ نسبت دیا جاتا تھا، نسبت دیا جاتا تھا، اب حکم دیا جاتا تھا، حکم دیا جاتا تھا، اب یہ حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تھا، کسی اور کی جانب سے تھا، وہ مذکور نہیں ہے، بلکہ ہمیں یقین ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مالک نے خود اس کو روایت، اور مالک نے خود کہا کہ میرے پاس اس مسئلے میں کوئی سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ٹھیک ہے نا، میں مالک کا قول آپ کو دکھایا نا، یہ موطأ مالک ہے، تحقیق محمد مصطفی الاعظمی، المجلد الثانی، چاپ سنہ 2004، مؤسسۃ زائد بن سلطان، بلی ابو ظبی میں کتاب چھپی ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 221 میں مالک خود روایت کرتے ہیں، بلی مالک ابن ابی حازم ابن دینار سے، سہل ابن سعد ساعدی سے، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، لوگوں کو حکم ملتا تھا، لوگوں کو حکم ملتا تھا کہ نماز کی حالت میں دائیں کو بائیں پہ رکھ، دائیں ہاتھ کو بائیں کے حالت پہ رکھ، اور آپ کو پتہ ہے کہ مالک نے خود اس کا فتویٰ کیا ہے، مشہور معروف، کہ فریضے میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس مسئلے میں کوئی میرے پاس حدیث ہی نہیں ہے، لا اعرف ذلك، لا اعرفه، نص کلام آپ نے مدونہ سے دیکھا، لا اعرف ذلك فی الفریضہ، میرے پاس فریضے میں اس مسئلے پر کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تصریح ہے مالک کی، یہ حدیث جو حکم ملتا تھا، مالک کو پتا تھا کہ حکم دینے والا کون تھا، حکم دینے والا پیغمبر نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں خلفاء تھے، ٹھیک ہے نا۔ وإلا مالک کے لیے کہنا جائز نہیں تھا کہ مجھے نہیں معلوم، اس مسئلے پہ میرے پاس کوئی سنت نہیں ہے، کوئی حدیث، اور جو بھی حدیث ہیں لوگوں کے پاس وہ سب ضعیف ہیں اس کے علاوہ۔ اچھا عزیزوں، جب یہ آپ کو پتا چلا تو یہاں پر اب شیعہ روایات کے مطابق شیعہ حدیث جماعت عمریہ سے ہم نقل کرتے ہیں، نقل کلام کرتے ہیں شیعہ حدیث میں، شیعہ حدیث میں الحمدللہ رب العالمین نماز کے متعلق، وضو کے متعلق احادیث بہت زیادہ ہیں، اور ان میں کیا ہے، صفت صلاۃ مذکور ہے، اور اس میں نہ صرف یہ اس ہاتھ باندھنے کا سنت نہیں ہے، بلکہ اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بالعکس اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو لٹکاؤ، اپنے ہاتھ کو چھوڑ دو، اپنے ہاتھ کو ارسال الیدین، اسبال الیدین، ارخاء الیدین، یہ سب اس کا مطلب کیا ہے، لٹکانا، چھوڑنا، ڈھیلا کر کے چھوڑ دینا، یعنی باندھنا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کے جو ہے لفظی معانی ہیں۔ ہاتھ باندھنے کو عربی زبان میں کہتے ہیں تکفیر، ٹھیک ہے نا، تکتف بھی کہتے ہیں، تکتف ظاہراً بعض متاخر اصطلاح ہے، قدیم جو اصطلاح ہے اس کو تکفیر بولتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اور تکفیر صرف یہ نہیں کہ دونوں ہاتھ اس طرح رکھ دیں، یہ بھی رکھ دیں تکفیر ہے، ایک ہاتھ بھی رکھ دیں تکفیر ہے، ٹھیک ہے نا، اور مجرد احترام تعظیم آپ خم ہو جائیں وہ بھی تکفیر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب تکفیر ہے، تکفیر تعظیم کو تکفیر بولتے ہیں، خم ہو جائیں کسی شخص کے سامنے خضوع کر دیں تو اس کو بھی تکفیر بولتے ہیں، ایک ہاتھ رکھ دیں تکفیر، دو ہاتھ رکھ دیں تکفیر، اس طرح رکھ دیں تکفیر، اس طرح رکھ دیں تکفیر، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے المنجد فی اللغہ، تألیف ابو الحسن علی بن حسن الہنائی، متوفى سنہ 310، یعنی بہت ہی قدیم کتب لغت میں سے ایک کتاب ہے، قاہرہ میں یہ کتاب سنہ 1988 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اس کتاب میں صفحہ نمبر 153، تکفیر ترک الیدین علی الصدر، تکفیر کس کو بولتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو سینوں پر رکھنا، یہ تکفیر۔ اچھا، قال شاعر جریر شعر میں فرماتے ہیں، فَإِذَا سَمِعْتَ بِحَرْبِ قَيْسٍ بَعْدَهَا فَضَعُوا السِّلَاحَ وَكَفِّرُوا تَكْفِيرًا، تم بنی قیس کے قبیلے کا جنگ نہیں دیکھا ہے، تم جب قیس کے قبیلے کا جنگ اب دیکھ چکے ہو، اب تمہیں سبق مل لیا نا، تم نے ہمارا جنگ دیکھا، اس کے بعد جب تم نے قیس کا جنگ دیکھا ہے، فَضَعُوا السِّلَاحَ، اپنا سلاح، اپنا اسلحہ ساتھ رکھو، وَكَفِّرُوا تَكْفِيرًا، اور ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھ کے کھڑے، بس اس کا شعر ہے، یہ شاہد کے لیے ہے۔ الغریبین فی القرآن والحدیث، تألیف الازہری، متوفى سنہ 401، طبع مکہ المکرمہ فی سنہ 1999، صفحہ نمبر 1577، یہ کافی مشہور ہے عمر سے۔ عمر جب شام گیا تھا، عمر تو ایک وقت میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ عمر جو تھا یہ یہودیوں کا شاگردی کرتا تھا،
یہود بالکل ان کے صحیح روایات میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ یہودیوں کے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، دیکھیں بدبختی دیکھیں، نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، ٹھیک ہے نا، بعثت کے بعد، نبوت تو شروع سے تھی، بعثت کے بعد، ہجرت کے بعد، مدینے میں، کیونکہ مکے میں تو یہودی تھے نہیں، مدینے میں تھے، اور مدینے میں یہ یہود جو تھے بنی اہل کتاب کہلاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھائی لکھائی والے لوگ تھے، ثقافت تھی ان میں، عرب تو ویسے وحشی تھے، تو ان کے اسکول ہوتے تھے، اور یہ ہر دن ان کے درس تھوڑی ہوتا تھا ان کا. جس دن درس ہوتا تھا عمر جاتا تھا ادھر جاتا تھا، ٹھیک ہے. سلف العلم فریضۃ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. اور میں نے آپ کو کچھ احادیث پہلے بھی دکھائی کہ یہ ان کے کتابوں کو لاتا تھا، یہودیوں کے کتابوں کو لاتا تھا، مسلمانوں کے درمیان ان کو نشر کراتا تھا. اور کعب الاحبار جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، عمر نے ان کو صحابہ کا مفتی بنا دیا اپنے دور خلافت میں. وہ صحابہ کو دین سکھاتا تھا یہودی، اور ہم کتنے روایات جماعت عمریہ میں کو سے سوال کرتا تھا، اور وہ تورات و انجیل کے روح سے جواب دیتا تھا عمر کو. اور انہوں نے اپنی کتب میں، بخاری مسلم میں روایت کی ہے کہ حدثوا عن الکتاب ولا حرج، کہ تم اہل کتاب کی روایات کو نقل کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حالانکہ خود قرآن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب چینج کی، ٹھیک ہے نا، ان کی کتابیں جھوٹی ہیں، تو کہتے ہیں ان کی روایت کو نقل کرو. تو ان کی کتابیں بڑی پڑی ہیں. اچھا، تو یہ عمر کے زمانے میں بیت المقدس، شام جو ہے، وہ جنگ کے ذریعے بیت المقدس فتح نہیں ہوا ہے. انہوں نے، یہودیوں نے اس کے ساتھ جو ہے صلح کر دی، اس کے ساتھ محبت میں انہوں نے، یہودیوں کا شہر تھا بیت المقدس، یروشلم جو ابھی کہلاتا ہے، یہ جنگ نہیں ہوئی اس میں، کیونکہ ان کس کی دوستی تھے، وہ انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا، یہ پھر خود شام چلا گیا یہودیوں کی محبت میں، ٹھیک، وہاں پہ گیا تھا یہ. تو لما قدم الشام لقیہ المقلسون بالسیوف والریحان، جب یہ شام گیا تھا، مقلسون اس کے تعظیم کے لیے یہود آئے تھے، وہ گل لائے، وہ پھول لے کے آئے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں تلوار، وہ زینت کے والی تلوار جو ہوتی ہیں، اس کے لیے انہوں نے فل ڈسپلے کیا تھا، فل اس کو کیا دیتا، پروٹوکول دیا تھا عمر. اچھا، وفی الحدیث لما رأوه قلسوا له، اور جب انہوں نے عمر کو دیکھا ہے، یہودیوں نے جب یہ آیا، شام کو آیا، یہودیوں نے دیکھا، یہ تو یہودیوں کا علاقہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ عمر آ رہا، تو انہوں نے عمر کے لیے تقلیص کیا ہے. یہودیوں نے تقلیص کیا. تقلیص کیا ہے؟ تکفیر، التقلیص و التکفیر. تو انہوں نے عمر کے لیے تکفیر کیا تھا. یہودیوں نے تکفیر کیا ہے، وضع الید علی الصدر خضوعا، انہوں نے ہاتھ، یہودیوں نے کیا کہتا، بلے احترام میں عمر کے سامنے ہاتھ کو سینے پر رکھا تھا، ٹھیک ہے نا. اور ہم بعض روایات میں بھی مشہور معروف نہیں ہے، ظاہر الناسخ التواریخ میں ہوگا، اس میں شیعہ کتب میں، کہ عمر نے انہی سے سیکھا. جب دیکھا تھا کہ یہ بھئی احترام کا یہ طریقہ کار ہے، کہ یہ یہودی اس طرح کرتے ہیں، مجوس وغیرہ کو بھی اس نے دیکھا تھا کہ ان کا طریقہ کار یہ احترام کا، تو انہوں نے کہا اس کو نماز کا جز بناتے ہیں. بہرحال ابھی ہمارے پاس کوئی عمری مصادر میں سے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عمر نے اس کو اس طرح دین میں داخل کیا تھا. بہرحال کسی نے بھی داخل کیا ہو بدعتی پہ، اللہ کی. یہ کتاب ہے عزیزو، الصحاح فی اللغہ، الصحاح تاج اللغہ و صحاح العربیہ، تألیف بلی اسماعیل بن حماد الجوہری، سنہ 1956 میں قاہرہ میں کتاب چھپی ہیں. یہاں پر صفحہ نمبر 808 میں، یہاں پر التکفیر ان یخضع الانسان لغیرہ، انسان اپنے دوسرے کے لیے کیا کرے، خضوع کرے، تذلل کرے، احترام کا مظاہرہ کرے، اپنے آپ کو چھوٹا کر دے، تکفیر بولتے ہیں. کما یکفر العلج للدحاقین، علج بولتے ہیں عزیزو دہقان بولتے تھے بڑے زمینداروں کو پرانے زمانے میں. دہقان بولتے تھے ایران میں، فارس میں جو بڑے زمیندار تھے اس کو بولتے تھے دہقان. علج بولتے تھے ان کے جو عام لوگ تھے، علج عام لوگ تھے، ٹھیک ہے. علج فارس میں ان کے جو عام کسان وغیرہ تھے نا، وہ اپنے بڑے زمینداروں کی اس طرح عزت کرتے تھے کہ ان کے لیے تکفیر کرتے تھے. تکفیر ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، یضع یدہ علی صدرہ ویتطامن لہ، اس کے لیے جھک جاتے تھے اور ہاتھ سینے پہ رکھ کے جھک جاتے تھے، ٹھیک ہے. یہ تکفیر ہے. اچھا، اب جب اس کا لفظ کا پتہ چلا عزیزو، تو اب آتے ہیں شیعہ کتب کی طرف. میں آپ کو ایک روایت بھی دکھاؤں ترمذی میں سے، یہ ہے کتاب سنن ترمذی، چھاپ دار الفکر، سنہ
2005 میں چھپی ہے یہاں پر صفحہ نمبر 696 میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان. جب انسان صبح کو داخل ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء تکفر اللسان، تکفر اللسان، تمام بدن کے تمام اعضاء زبان کی تکفیر کرتے ہیں، یعنی زبان کے سامنے دس بستہ کڑے ہو جاتے ہیں، لسان کے سامنے اس کی تعظیم کرتے ہیں، زبان کو وہ کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں. فتقولو، اور کہتے ہیں اتق اللہ، اے زبان اے لسان اللہ سے تو ڈر. فإنما نحن بک، اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں تو اللہ سے ڈر، ہم پہ ظلم نہ کر، ہمارا جو ہے سرنوشت تیرے ہاتھ میں، ہماری جو مقدر ہے ہمارا جو کچھ آج آئے گا ہم پہ تیری وجہ سے آئے گا. فإن استقمت استقمنا، اگر تو مستقیم ہو، سیدھا ہو، زبان کو کہتے ہیں، زبان اگر تو سیدھا ہو تو ہم سب سیدھے رہیں گے. وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تو ٹیڑھا ہو جائے، تو گناہوں پہ اتر جائے تو سب اعضاء سے پہ گناہ آ جائے گا، سب اعضاء سے گناہ کرایا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر تو ٹیڑھا ہو جائے گا تو سب اعضاء کو ٹیڑھا کیا جائے گا. اب آتے ہیں، اب واضح ہو چکا ہے تکفیر کس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہماری روایات میں دو چیزیں عزیزو، ایک تکفیر کی منع ہے، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، یا تکفیر جو ہے ایک ہاتھ رکھو اس طرح رکھو، یہ منع ہے. اور اس کے علاوہ عزیزو اسبال الیدین کا حکم ہے. اسبال الیدین کس کو بولتے ہیں؟ ارسال الیدین، ارخاء الیدین، ہاتھ چھوڑ دینا، ہاتھ چھوڑ دینا یعنی ہاتھ کو نہ باندھنا. اسبال کس کو بولتے ہیں؟ اسبال بولتے ہیں لٹکانے کو. ہاتھ آپ کا لٹک جائے، ہاتھ آپ کا سیدھا ہو. ٹھیک ہے نا؟ ارسال بھی اسی کو بولتے ہیں، ارخاء بھی اسی کو بولتے ہیں. یہ اس کا حکم ہے، لیکن اس طرح حکم نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں. اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو انگلیاں جو ہیں ملے رہیں، انگلیاں ہاتھ کے جو ہیں اوپن نہ رکھتے ہیں، کھلا، اس کو بند کر دیں، اور اس کو اپنے فخذین پر، فخذین کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ مجھے فخذین کا لفظ اردو زبان میں نہیں آتا. فخذ انگلش میں بولتے ہیں، بس میں آپ کو، کیونکہ مجھے اس میں اردو زبان میں اس کا لفظ مجھے صحیح طریقے سے نہیں آتا. فخذین کس کو بولتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ اگر کوئی شخص ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پیر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا کمر ہے، یہ کمر ہے، بھائی سب پتہ لگ رہا ہے نا آپ کو. یہ گھٹنا اس کا، یہ گھٹنے، یہ علاقہ فخذ کہلاتا ہے. یہ علاقہ ٹھیک ہے نا، یہ علاقہ فخذ کہلاتا ہے. گھٹنا اور کمر کے درمیان آپ کے پیروں میں جو حصہ ہے اس کو فخذ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. ابھی میں روایت آپ کی خدمت پہ عرض کروں تاکہ وقت بچے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے خدمت میں حدیث پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ حدیث اہل بیت علیہ السلام پڑھنے سے انسان کو اتنی نورانیت ملتی ہے، عجیب ہے. حدیث اہل بیت علیہ السلام اور تقویٰ آ جاتا ہے، ایمان آ جاتا ہے. سننے سے بھی یہی، سیکھنے سے بھی یہی، کیونکہ دین ہی یہی ہے، دین ہی یہی. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب الفروع من الکافی جلد نمبر 3، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 299. امام زرارہ روایت کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے، اذا قمت فی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فعلیک بالاقبال علی صلاتک، تو تجھ پہ واجب ہے کہ تو پورے قلب کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ نماز پہ اپنا دھیان رکھ دو، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ پورے اپنے دھیان کے ساتھ. فإنما يحسب لك منها ما اقبلت علیہ، تجھے اسی نماز کا اسی حصے کا ثواب ملے گا جس میں تم کیا تھے، جس میں تمہاری دھیان تھی. نماز جب دھیان چلا جاتا ہے نا عورتوں کی طرف یا کاروبار کی طرف، پڑوسیوں بچوں کی طرف، تو پھر اس کا ثواب نہیں ہے. ولا تعبث فيها بيدك، اور نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ نہ کھیلو، کوئی فضول کام ہاتھ کے ساتھ نہ کرنا. ولا برأسك، اور اپنے سر کے ساتھ، داڑھی وغیرہ، کان میں کچھ کھجلی ہو رہی ہے نا، کوئی اس طرح فضول کام، بےہودہ کام نہ کرنا نماز میں. ولا بلحیتک، داڑھی کے ساتھ کھیلنا. ولا تحدث نفسک، اور نماز کی حالت میں اپنے آپ سے بات نہ کرنا. ولا تحدث یعنی اپنے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں، یہ اس کو ان کو چھوڑ دو، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں. ولا تتثاءب، نماز میں تثاؤب بولتے ہیں کسل ہونے کو، یعنی سست ہونے کو. انسان پیٹ بھرا ہے، بڑا سست ہے، نیند آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کام نہ کرنا نماز میں. ولا تتمتع، اور نماز کی حالت میں اسٹریچ نہ کرنا. ایک انسان اسٹریچ کرتا نا، ہاتھ یوں کرو،
دوسرا ہاتھ یوں کرو، کمر سیدھا کرو، ٹھیک ہے نا، پیر سیدھا کرو، یہ اسٹریچنگ کو، یہ کام نہ کرنا نماز کی حالت میں۔ پھر فرمایا ولا تکفر، تکفیر نہ کرنا، نماز کی حالت میں تکفیر نہ کرو۔ تکفیر کس کو بولتے ہیں؟ یہ 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 تکفیر، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا، ہاتھ سینے پہ رکھنا نہ کرنا۔ فإنما يفعل ذلك المجوس، یہ کیا کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ کام ہے مجوسیوں کا۔ يفعل ذلك المجوس، یہ مجوس کا سنت ہے، یہ نہ کرو۔ ولا تلثم، تلثم بولتے ہیں چہرے پہ نقاب ڈالو، کہ آپ کا امامہ ہے نا، امامہ پگڑی کو ادھر چہرے پہ کھینچ دو، یا کوئی عورت جو ہے اپنے چہرے پہ کوئی نقاب ڈال دو، نہیں، یہ نہیں کرنا۔ ولا تحتفظ، ولا تحتفظ، یہی روایت کا تہذیب میں ہے، ولا تختفر، تختفر وہ کوئی لفظ نہیں ہے، وہ پرنٹ میں غلطی ہے، تحتفظ، ولا تحتفظ۔ تحتفظ بولتے ہیں جب آپ بیٹھ جاتے ہیں نا، اس حالت میں بیٹھیں کہ ابھی اٹھنا چاہتے ہیں انسان، جب بیٹھ، اگر آپ اپنے جو آپ کے گھٹنے جو ہے زمین پہ رکھ دیں اور آپ کے جو پیر ہیں، پیر کے صرف انگوٹھیاں زمین پہ ہو نا، اس طرح آپ بیٹھیں تو ابھی اٹھنا چاہتے ہیں، اس طرح نماز میں اس طرح نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے، لا تحتفظ۔ ولا تفرج كما يتفرج البعير، اور اپنے پیروں کو اس طرح نہ کھول دو جیسے اون کے پیر جو ہیں، ٹانگ جو ہیں، وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اس طرح آپ تم اس طرح نہ، جماعت عمریہ کہ جماعت میں جاؤ، او پیر ان کے پیر ان کی کیا ہوتی ہے، کھول دیتے ہیں۔ کیوں کھول دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر یہاں پہ ہمارے پیر سے ملاتے ہیں نا تو یہاں پہ شیطان نہیں کھڑا ہو جاتا، شیطان، تاکہ شیطان صف جماعت میں اللہ کی عبادت نہ کرے، اس کو نکالنے کے لیے ہم یہ کریں۔ ولا تقع، ولا تقع على قدمی، ولا تقع، اقعاء بولتے ہیں عزیزو، انسان اس طرح بیٹھے کہ جو پیر کے جو ہیلز ہیں، کیا بولتے ہیں اردو میں، ایڑیاں زمین پر ہو، آپ اس طرح بیٹھے نا، آپ کے پیر زمین پہ ہے، اس طرح بیٹھنے کی اجازت نہیں، پیر پورا پیر زمین پہ ہے، ایڑیاں زمین پہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح آپ بیٹھے، اس طرح اگر آپ بیٹھے نا، وہ گھٹنے اوپر آ جاتے ہیں، گھٹنے آپ کے سینوں کی طرف آ جاتے ہیں نا، اور دونوں پیر زمین پر، اس طرح نہ بیٹھنا نماز میں۔ کس طرح بیٹھنا ہے نماز میں؟ نماز میں اس طرح بیٹھنا ہے کہ دائیں ہاتھ جو ہے سیدھا والا ہاتھ، رائٹ فٹ جو ہے اس کا پشت بائیں ہاتھ کے، معاف کیجیے، بائیں پیر کے پرلی طرف، نیچے والی طرف آ جائے، اس طرح، ٹھیک ہے نا، شیعہ اسی طرح بیٹھتا ہے۔ اور آپ کی جو الیتین ہے، یہ پیر اتنے دور بھی ہوں کہ الیتین کس کو بولتے ہیں؟ آپ کی تشریف جو ہے، آپ وہاں پہ جو آپ کو ڈنڈے لگتے تھے نا بچپن میں، وہی جگہ آپ کی جو چوتڑ ہے وہ زمین کی طرف جائے، ٹھیک ہے نا، یہ پیر ایک دوسرے، اس میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے جب پیر ایک دوسرے کو اوپر رکھتے ہیں نا، کہ اسی کے بیچ میں مثلا وہ زمین کی طرف جائے۔ ولا تفترش ذراعیک، اور ذراعیک یہ جو ہے اس کو زمین سے سجدہ جب کرتے ہو نا، یہ زمین سے نہ چپکا دو، زمین سے نہ چپکا دو، یہ کیا ہے؟ ذراع یہاں سے یہاں تک بولتے ہیں، ذراع کوہنی سے بولتے ہیں انگلیاں تک، سجدہ جب کرو یہ زمین کو نہ چپکاؤ، ٹھیک ہے نا عزیز۔ لیکن سجدہ شکر میں یہ ہے، سجدہ شکر جب نماز کے بعد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان بالکل سینے کو بھی زمین سے لگائے اور یہ سب زمین سے مل جائے۔ ولا تفرق اصابعک، اور جو ہے آپ کی جو انگلیاں نا اس کی آواز نہیں نکالو، یہ کرتے ہیں نا، عادت ہوتی ہے بھائی، یہ نماز کی حالت میں نہیں کرنا۔ فإن ذلك كله نقصان من الصلاة، یہ کریں گے نا تو سب یہ نماز کی فضیلت اس سے کم ہوتی، نماز اس سے ناقص ہوتی، نماز جو ہے اپنی کمال سے کم ہو جاتی ہے کام کرنے سے۔ ولا تقم الى الصلاة متکاسلا، اور نماز جو ہے سستی کی حالت میں، وہی بڑی نیند آ رہی، اس حالت میں نماز میں نہ جانا، کسالت کی حالت میں، کسالت بولتے ہیں سستی، بڑی نیند آ رہی ہے، غنودگی ہے بھائی، اسی حالت۔ ولا متناعسا، متناعس بولتے ہیں انسان کو نیند آ رہی، مجھے نیند آ رہی خواب کی حالت میں، ٹھیک ہے نا۔ ولا متثاقلا، اور انسان باری ہو، اب حرکت ہی نہیں ہو رہی بھائی، اتنے پیٹ بھرا ہے بھائی، تھکاوٹ بھی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، اور اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔
بولے اس سے پہلے کہ تم یہ حالت تم پہ حاوی ہو اپنا نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے نا. یا مثلا کھانا وغیرہ کھانا ہے یا تو پہلے نماز پڑھو پھر کھانا کھا لو تاکہ تمہیں نیند نہ آ جائے. یا یہ کہ مثلا اگر انسان بہت تھکا ہوا ہے تو نماز سے کچھ پہلے کچھ ریسٹ کر فریش ہو جائے. ابھی کام سے آیا ہے بہت تھکا ہوا ہے بھائی، بہت بہت بدن جو ہے بھی بہت تھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے. انسان اللہ نے یہ بدن میں ایک خاصیت رکھی ہے نا، چائے پی لیں 10 منٹ اس کے بعد بدن جو ہے بہت جلد فریش ہو جاتا ہے. 10 منٹ 15 منٹ کا آرام کرنے سے بڑا فرق پڑتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا. فإنها من خلال النفاق، یہ سب نفاق کے کیا ہیں؟ نفاق کی خصلتوں میں سے. جو لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں نا ان میں یہ سب ان میں نفاق کی خصال ہیں. فإن اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو منع کیا ہے، نہى المؤمنین ان يقوم الى الصلاة وهم سکارى، کہ وہ نماز میں جائیں جب وہ کس طرح ہوں؟ سکران کی حالت میں ہوں. سکران کی حالت میں. سکران کس کو بولتے ہیں؟ سکران بولتے ہیں نشے کو. نشے اور نشہ دو قسم کی ہے، پہلی یعنی سکر النوم، یہ جو ہے یہ نیند کی نشے کو بولا ہے اللہ نے. وقال للمنافقین، نیند کے نشے کو بولا، ٹھیک ہے نا. ایک آیت کی 2 معنی بھی ہو سکتے ہیں، 3 معنی بھی ہو سکتے ہیں اگر منصوص ہے، ٹھیک ہے نا. نیند کی بھی جو ہے وہ نشہ بھی وہ ممنوع ہے. شراب کا نشہ تو ممنوع ہی ممنوع ہے، ٹھیک ہے نا. چرس کا نشہ کیسا چرس کا نشہ بھلے دارالعلوم حقانیہ میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ وقال للمنافقین، اور اللہ نے منافقین سے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بڑی سستی کی حالت میں، یعنی بھائی بہت بھائی کیسے اسے دل ہی نہیں کرتا نماز کے لیے، ایسے حالت میں واقع نماز پڑھتا ہے. یراؤن الناس، ریا کے لیے دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو وہ بہت کم ہی یاد کرتے ہیں منافق. اچھا یہ حدیث آپ کو نے سن لیا. اگلی حدیث صفحہ نمبر 336 جلد نمبر 3 میں یہ حدیث نمبر 9 ولی حضرت امام باقر علوم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا فصلی لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے. وانحر، نحر بولتے ہیں سینہ کو. وانحر، یہ وانحر اس کا مطلب ہے سینہ پاڑ دو، سینہ اوپر کر دو. یہ حصہ جو ہے نا حصہ آتا ہے یہ نحر ہے. وہ اونٹ کا بھی نحر ہوتا ہے، اونٹ کو زبر کرتا ہے نا اس کے اس جگہ پہ چوری مارتے ہیں تلوار. امام علیہ السلام نے نحر کا کیا مطلب؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وانحر النحر الاعتدال فی القیام، نحر جو ہے سیدھا کھڑا ہونا، معتدل کھڑا ہونا، بالکل انسان سیدھا کھڑا ہو جائے، صحیح کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے نا. ان یقیم صلبہ، انسان کا کمر جو ہے سیدھا ہو نماز کی حالت میں، کمر سیدھا. ونحرہ، اور اسی طرح انسان کا جو چھاتی ہے یہ حصہ جو ہے یہ بھی سیدھا، کمر بھی سیدھا، یہ بھی حصہ یہ بھی سیدھا، ٹھیک ہے نا. اور گردن اگر کچھ چوچ جائے تو کوئی بات نہیں، روایت میں گردن اگر نماز کی حالت میں، کیونکہ وہ دیکھنا بھی نیچے ہے نا، آپ نے سجدے والی جگہ پہ دیکھنا، نظر ادھر رکھنا. ولا تکفر، اور فرمایا کہ لا تکفر، فرمایا تکفیر نہ کرنا. فإنما، تکفیر کس کو بولا عزیزو؟ بتائیں نا آپ کو تکفیر کس کو بولتے ہیں؟ تکفیر بولتے ہیں کہ ہاتھ سینے پہ رکھنا یا 2 ہاتھ سینے پہ رکھنا، ٹھیک ہے نا، یہ نہ کرنا. فإنما يصنع ذلك المجوس، یہ مجوسیوں کا کام ہے. ولا تلثم، چہرے پہ نقاب نہ ڈالنا، چہرے پہ مثلا امامہ ہوتا ہے، امامہ کو آپ کھینچتے، اس پرانے زمانے میں یہ تو عام چیز تھی نا عربوں کے. عرب عام طور پہ سر پہ تو ان پہ کیونکہ گرمی اتنی ہوتی ہے وہاں پہ، اور اس کے علاوہ گرد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ عام چیز تھی کہ سر پہ یا امامہ ہے یا سر پہ کوئی کپڑا ہے تو چہرے پہ ڈالتے تھے نا، گرمی سے بچنے کے لیے یا دھوپ سے بچنے کے لیے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ہوا میں اگر گرد ہے، خاک ہے ادھر، تو بہت صحرا میں تو بہت ریت آتی ہے، نماز کی حالت میں یہ چہرے پہ یہ کپڑا نہ ڈالتا. ولا تحتفظ، احتفاظ نہ کرنا. احتفاظ کس کو بولا ہم نے آپ کو بتایا نا، آپ کو اس طرح بیٹھو کہ ابھی اٹھنا چاہتے ہو، آپ کے گھٹنے زمین پر ہیں اور پیروں کے انگلیاں زمین پہ، جیسے بھی اٹھنا چاہتے ہیں نا اس طرح بیٹھنا. ولا تقع على قدمیک، اور اس طرح نہ بیٹھو اقعاء کی حالت میں کہ پیر جو ہے زمین، پیر بالکل زمین، پیر کی جو انڈر والا حصہ نا دونوں پیر یہ بالکل زمین پر ہو، اس طرح نہ بیٹھو.
ولا تفترش ذراعیک، اور اپنے دونوں یہ حصہ جو ہے زمین میں سجدے کی حالت میں نہ بٹا، اس کو نہ بچانا۔ یہ کتاب تہذیب الاحکام شیخ طوسی رحمہ اللہ کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84۔ یہ پہلے والی جو حدیث ہے یہ تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں آپ کے لیے خدمت میں، کافی شریف سے حدیث نمبر 310۔ یہاں پر محمد ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا، الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى، ہم نے کہا کہ یا مولا بعض لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ذالک التکفیر، یہی تکفیر ہے، فلا تفعل، اس کو انجام نہ دو، ٹھیک ہے نا، انجام نہ دو۔ یہ کتاب ہے مسائل علی بن جعفر۔ علی بن جعفر حضرت امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں اور نہایت ہی عظیم شخصیت ہے، اور یہ اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے انہوں نے احادیث نقل کی ہیں، اور یہ کتاب جو ہے انہی کے احادیث کا ہے، سوالات کی انہوں نے اپنے بھائی سے، اور یہ اپنے بھتیجے حضرت امام رضا علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے، اور حضرت امام رضا علیہ السلام جب دنیا سے گئے، حضرت امام جواد علیہ السلام کی امامت کی ابتدا میں وہ ان کی عمر کم تھی، تو علی بن جعفر سلام من اللہ علیہم اجمعین، یہ تو عمر رسیدہ بنی ہاشم کے خاندان کا، بلکہ بنی فاطمہ کے خاندان کا، اور شیعوں میں تو یہ تو بہت عظیم سلام اللہ علیہ، بہت عمر رسیدہ محترم شخص تھے، تو اس بوڑھے کی حالت میں یا بڑھاپے کی حالت میں آ کر جوتا صحیح کر دیتے حضرت امام جواد علیہ السلام کے لیے، اور بہت ان کے سامنے یہ کیا کرتے تھے، تواضع کرتے تھے، اور یہ بہت عظیم شخصیت ہے، اور ان کی روایات ہماری کتب میں بہت ہیں، کتاب کافی میں، بقیہ کتاب لا یحضر الفقیہ میں، کتاب تہذیب الاحکام میں۔ اچھا، یہ مسائل علی بن جعفر ہیں، سنت 2010 میں مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام میں چھپی ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے۔ اچھا، صفحہ نمبر 170 میں یہ حدیث ہے نمبر 288۔ وسألتہ، میں نے پوچھا، کن سے پوچھا؟ حضرت امام کاظم علیہ السلام سے پوچھا، انسان نماز میں ہوتا ہے، ایضع احدی یدیہ علی الاخری بکفہ او ذراع، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے، ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے، یا ذراع کو اس طرح رکھ دے، ٹھیک ہے نا، یہ رکھ دے۔ فرمائے لا یصلح ذلک، فرمائے کہ یہ صحیح نہیں ہے، فإن فعل فلا يعود له، اگر کسی نے ایک دفعہ کیا تو دوبارہ یہ کام انجام نہ دے۔ پھر قال علی، یعنی یہی مصنف جو ہیں کہتے ہیں، قال موسیٰ، میرے بھائی نے، حضرت امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، سألت ابی جعفر علیہ السلام، میں نے اپنے بابا حضرت امام جعفر الصادق سلام اللہ علیہ سے اسی مسئلے پہ پوچھا، میں نے ان سے دریافت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی محمد ابن علی، امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے روایت کی اپنے والد گرامی علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد گرامی سرتاج کربلا شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے حضرت سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام سے، ذالک عمل وليس فی الصلاة عمل، اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا یہ کام ہے، وہ کام ہے جو نماز کا جزء نہیں ہے، اور نماز میں کسی کام کی اجازت نہیں ہے، نماز میں کسی کام کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سب روایات ان میں کیا ہے کہ تکفیر منع ہے۔ یہ کتاب ہے عزیزو الخصال لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، چاپ مکتبۃ الصدوق، یہاں پر بلی ایک بہت طویل حدیث ہے جو صفحہ نمبر 610 میں شروع ہوتی ہے، اور بہت 24-25 شاید ابھی اندازاً کہہ رہا ہوں، یا اس سے زیادہ لمبی حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں 401 احکام کا انہوں نے وضاحت کی ہے، 401، ٹھیک ہے نا، اور وہ مختلف موضوعات۔ علم امیر المؤمنین علیہ السلام اصحابہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو تعلیم دی، فی مجلس واحد، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی نشست میں، 400 باب مما یصلح للمسلم فی دینہ و دنیا، معاف کیجئے میں نے کہا 401، 400 مسائل ایک ہی مجلس میں انہوں نے تعلیم دی، اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت امام صادق علیہ السلام سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، اپنے جد سے، اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آبا سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، کہ ایک ہی مجلس میں انہوں نے 400 مسائل کی تشریح دی ہے۔ وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی، ان الحجامۃ تصحح البدن وتشد العقل، حجامت سے بدن کو صحت ملتی ہے، خون نکالنا، بدن کو صحت ملتی ہے، اور اس سے انسان کا عقل بھلے وہ بھی اس کو قوت ملتی ہے، اور الا ماشاء اللہ مختلف مسائل پہ بات کرتے ہیں،
تو یہ صفحہ نمبر کون سے ابتدا تھی اس کی؟ صفحہ نمبر 610 میں، ٹھیک ہے نا، اس حدیث کی۔ چلتے ہیں صفحہ نمبر 623 میں، بلکہ 622 میں۔ 622 میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل۔ اس مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اکٹھا کر لے، اپنے نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر لے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور کھڑا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یتشبہ بأہل الکفر یعنی المجوس، وہ شباہت، اس حالت میں شباہت پیدا کرتا ہے کفار کے ساتھ، یعنی مجوسیوں، یعنی شاید مجوسی اس طرح نماز پڑھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، مجوسی، بل لذا اس سے شدید منع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حدیث چلتا ہے یہاں تک، یہ صفحہ نمبر 626 ہے، 627، 628، 629، 630، 632، 633، 634، 635، 636، 637 اور پھر 637، یعنی 27 صفحوں سے بھی زیادہ، اور کچھ سطور، 27 اور کچھ سطور صفحوں پر یہ مشتمل حدیث ہے۔ اچھا، یہ حدیث کتاب ہے، کتاب بحار الانوار، کتاب الصلاح، علامہ مجلسی سلام اللہ علیہ کی، رحمت اللہ علیہ کی، جلد نمبر کون سی ہے بھائی؟ 81۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 222، وہ روایت کرتے ہیں کہ شیخ محمد ابن علی جبعی نے اپنے کتاب میں، ان کے پاس جامع البزنتی، بزنتی جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے تھا، امام رضا علیہ السلام وغیرہ، ان کے پاس وہ کتاب موجود تھا، انہوں نے اس کتاب سے روایت کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: اذا قمت فی صلاتک فاخشع فیہا، جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو نماز میں نہایت خشوع ہونی چاہیے تمہیں، نہایت تذلل، نہایت خوف خدا، اپنے آپ کو ذلیل، چھوٹا، حقیر، گناہ گار اپنے نماز میں بناؤ، ٹھیک ہے نا، اور نہایت خوف رکھو اپنے نماز میں اللہ تعالیٰ کا۔ ولا تحدث نفسك، اور اپنے آپ کے ساتھ بات نہ کرو، مختلف افکار کو اپنے ذہن میں نہ لاؤ۔ ان قدرت على ذلك، اگر تم یہ کر سکتے ہو، اگر کر سکتے ہو نا، اگر کر سکتے ہو تو افکار، مختلف سوچوں کو اپنے ذہن سے نکال۔ واخضع برقبتك، اور اپنے گردن کو جھکا دو، گردن جھکا ہونا چاہیے، کیونکہ نظر کہاں پہ ہونی چاہیے؟ محل سجود پر، جہاں پہ سجدہ ہوتی ہے وہاں سے آنکھ نہیں اٹھنی چاہیے۔ ولا تلتفت فیہا، ولا تلتفت فیہا، اور نماز میں ادھر ادھر سر نہیں کرنی چاہیے، گردن ادھر ادھر نہیں کرنی چاہیے۔ ولا يجوز طرفك موضع سجودك، ولا يجوز طرفك، تیری نگاہ جو ہے تجاوز نہ کرے، ہٹے نہ، محل سجود سے نہ ہٹے، نگاہ ہمیشہ ہو، جب نماز میں ہے تو محل سجود پر ہو۔ وصف قدمیک، صف قدمیک، اپنے دونوں، آپ کے جو دونوں پیر ہیں ان کا ایک صف بناؤ، ایک لائن میں، ایک پیر آگے ایک پیر نیچے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے، دونوں پیر ایک ہی لائن میں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی لائن میں۔ اور روایات میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو ان کے پیروں، قدم مبارک کی پائے مبارک جو تھے، ان کے سب جو انگلیاں تھیں، 5 اس پیر میں، 5 سب کے سب قبلے کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ انسان کھڑا ہوتا ہے، اکثر انسان کھڑا ہوتا ہے کس طرح؟ پیروں جو ہے وی کی شکل میں، اس طرح پیر ہوتے ہیں نا، وی۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تھے تو پیر قبلے کے سب انگلیاں قبلے کی جانب پر، ٹھیک ہے نا۔ وَأَثْبِتْهُمَا، اپنے پیروں کو ثابت رکھو زمین پر، ثابت رکھنا زمین۔ وَأَرْخِ يَدَيْكَ، اور اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو، ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو۔ یہ سب کیا ہے؟ تکفیر سے منع ہے، تکفیر سے منع ہے۔ وَلَا تُكَفِّرْ، اور تکفیر نہ کرنا، ہاتھ کو سینے پہ نہیں رکھنا۔ وَلَا تَوَرَّكْ، وَلَا تَوَرَّكْ، اور تورک نہ کرنا۔ تورک کس کو بولتے ہیں؟ ہاتھ کو ہپس پہ رکھنا، ہاتھ کو، ہاں جیسے ہے نا اس طرح، نظر آ رہا ہے آپ کو نا، ہاتھ کو کمر پہ رکھنا، ہپس پہ رکھنا، کھولہوں پہ رکھنا، ورک بولتے ہیں کھولہوں کو، یہاں پہ ہاتھ رکھو بھائی، نماز ہو رہی، ٹھیک ہے نا، اسٹریچ کر دو، ورزش کرو اس کی اجازت نہیں ہے بھائی۔ شافعی نے کیا وہ مالک ابن انس سے کیا کہ اگر تھکاوٹ ہو تو ہاتھوں کو ادھر رکھ، ٹھیک ہے نا، وہ ان کی مذہب میں، ہماری مذہب میں نہیں۔ اب ائمہ طاہرین علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے، اور یہ سب آپ نے دیکھا، ان سے منع ہے کہ ہاتھ سینے پہ رکھیں۔ اب حکم دکھائیں آپ کو کہ ہاتھ کھلے چھوڑنے، ٹھیک ہے نا۔ الفروع من الکافی، تالیف الکلینی رحمہ اللہ، جز نمبر 3، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 311۔ یہ حدیث ہے، کافی طویل حدیث ہے، حماد سے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز سکھایا ہے، امام صادق علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے تاکہ حماد سیکھ لے، اور حماد نے وہ سب لکھ دیے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے نماز پڑھی ہے۔
وہ یہ ہے، میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے نماز سکھا دیں، فعلمنی الصلاۃ، فقام ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کھڑے ہو گئے، قبلہ کی طرف رخ کیا، منتصبا، سیدھے کھڑے ہو گئے، میرے مولا، میرے آقا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمام انبیاء کھڑے ہو گئے، امام صادق علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو کیا یعنی تمام انبیاء کھڑے ہو گئے، تمام رسول کھڑے ہو گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، صدقے جائیں اس کے نام کی، سارا مذہب انہیں، سب ہدایت انہیں کے بارے میں۔ امام صادق علیہ السلام کھڑے ہو گئے، منتصب، سیدھے، فارسل یدیہ جمیعا علی فخذیہ، دونوں ہاتھ انہوں نے لمبے کر دیے، لمبے کر دیے، اور فخذین پر، فخذین پر، فخذ میں نے آپ کو بتایا نا کہ گھٹنے اور کمر کے درمیان پیر میں جو حصہ ہوتا ہے، سامنے والا حصہ، اس کو فخذ بولتے ہیں، فخذ، سامنے والا حصہ فخذ بولتے ہیں، تو دونوں ہاتھ وہاں پہ رکھے، ٹھیک ہے، بس یہ کیا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں باندھا ہے مولانا، وَقَدْ ذَمَّ أَصَابِعَهُ، اور اپنے انگلیوں کو ملایا ہے آپس، ایک تفریج ہے، چھوڑ کھول دینا، ٹھیک ہے نا، ضم ملانا، ٹائٹ کرنا، انگلیاں آپس میں فاصلہ نہیں ہے بیچ میں، وقرب بین قدمیہ، اور دونوں قدموں کو مبارک کو، دونوں پیروں کو انہوں نے قریب لائے ہیں، حتی کان بینہما قدر ثلاث اصابع منفرجات، دونوں پیروں کو قریب لائے، دونوں پیروں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 3 کھلے انگلیاں، 3 کھلے انگلی ہے نا آپ کے، اتنے فاصلے تھے دونوں قدم مبارک کے درمیان۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، کاش ہم ہوتے، خیر فدا ہو خاک مبارک، قدم خاک پائے مبارک کے خاک کے فدا ہو، سلام من اللہ، سلام من اللہ علیہ، سلام اللہ، واستقبل باصابع رجلیہ جمیعا القبلہ، اور ان کے قدم مبارک کے جو پائے مبارک کے جو انگلیاں ہیں، انگلی سب رخ بقبلہ، قبلے کی طرف، لم یحرفہما عن القبلہ، انہوں نے قبلے کی، ہم کھڑے ہوتے ہیں نا اکثر پیر کس طرح ہوتے ہیں، وی کے شکل میں، نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام پیر سب قبلے کی طرف، وقال بخشوع، اور میرے مولا نے، اب یہ ہے پیغمبر کی نماز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام کی نماز، یہ ہے وہ نماز جس کے پیچھے انبیاء کے صف باندھتے ہیں، وہ نماز ہے جس کے پیچھے ملائکہ صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہے وہ نماز جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو سب اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ دیکھ لو، فخر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ملائکہ نے اعتراض کیا تھا، تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کس کو خلیفہ بناتے ہوئے یا رب، جو خون بہاتا ہے، جو فساد کرتا ہے، ہاں، قال انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ جس پہ فخر کرتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی عبادت ہے، کہ ملائکہ کو پتہ نہیں تھا، ان کو اپنی عبادت پہ فخر تھا، لیکن نہیں، اللہ کے ایسے بندے ہیں، حجج ہیں، اولیاء ہیں، کہ وہ نماز پڑھیں تو ان کی نماز کی وہ نور ہے، وہ قداست ہے، کہ ملائکہ کی عبادت ان کے عبادت کے سامنے کچھ بھی نہیں، ملائکہ سب مات و مبہوت ہیں ان کے نور عبادت سے، اور یہ روایات میں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب نماز کے لیے اپنے محراب پہ کھڑی ہو جاتی ہیں تو سب ملائکہ ان کے نور کو دیکھ کر مات رہ جاتے، مبہوت رہ جاتے، حیران، اور اللہ تعالیٰ فخر سے کہتے ہیں ملائکہ کو کہ اے میرے ملائکہ دیکھ لو، تماشا کر لو اس نماز، کہ یہ میرا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی یہ اپنے محراب میں کھڑی ہو گئی نماز کے لیے۔ اچھا، تو خشوع کے ساتھ انہوں نے فرمایا اللہ اکبر، اس کے بعد قرأ الحمد ترتیل کے ساتھ، آرامش کے ساتھ، ایک ایک لفظ کو ادا کرتے ہوئے اچھی طرح سے انہوں نے سورہ حمد پڑھا، وقل هو اللہ احد، اس کے بعد سورہ قل هو اللہ احد انہوں نے پڑھا ہے، اور بسم اللہ جو ہے سورہ کا جز ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ثم صبر حنیتا بقدر ما يتنفس، پھر ایک سانس، جب قل هو اللہ احد ختم ہوا ہے، ایک سانس لینے تک، ایک نفس لینے تک انتظار کیا، مثلا انسان ایک سانس لیتا ہے 1 سیکنڈ 1.5 سیکنڈ، ٹھیک ہے نا، کام زیادہ ہوتا ہے، وهو قائم، وہ کھڑے ہیں، ثم رفع يديه حيال وجهه وقال اللہ اکبر،
دونوں ہاتھوں کو یہاں لے کے آئے چہرے کے ساتھ اور کہا فرمایا اللہ اکبر وہو قائم، وہ کھڑے تھے اس وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے تھے. ثم رکع وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات، پھر انہوں نے رکوع کیا ہے، ہتھیلی ہیں گھٹنے ہیں، اپنے ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں سے انہوں نے بھرا ہے، فل کیا ہے. عبارت اخرى، اپنے گھٹنوں کو اپنے ہتھیلیوں سے خوب پکڑا ہے انہوں نے، یعنی ہاتھ رکھا اس کو پکڑا ہے. منفرجات، اور ان کے انگلیاں رکوع کے وقت کیا تھی، ہاتھ مبارک کی انگلیاں کھلے ہوئے تھے. ورد رکبتیہ الی خلفی، اور انہوں نے اپنے گھٹنے مبارک کو سلام من اللہ علیہ اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد. پروردگار امام صادق علیہ السلام کے صدقے، ان کے اسم مبارک کے صدقے، ان کی نماز کے صدقے، جو تو مناسب سمجھے اپنی بارگاہ سے ہمیں عطا کر. محبت امام صادق علیہ السلام عطا کر، ہمارے بچوں کو ایمان عطا کر. ورد رکبتیہ الی خلفہ، اور اپنے گھٹنوں کو پیچھے انہوں نے کیا ہے، بلکہ اس کو پش کیا ہے پیچھے کی، رد پیچھے کیا ہے، الی خلفی اپنے عقب کی طرف، اپنے خلف بولتے ہیں پیچھے کی طرف. گھٹنوں کو جب رکوع فرمایا نا، ہاتھ گھٹنوں پر، گھٹنوں کو پیچھے فرمایا. حتی استوى ظہرہ، اس حد تک کہ ان کا کمر مبارک بالکل ہموار. لو صب علیہ قطرۃ من ماء او دہن لم تزل لاستواء ظہرہ، اس طرح تھا کہ اگر آپ ان کے کمر مبارک پر پانی کا ایک قطرہ یا روغن تیل کا ایک قطرہ آپ ڈالتے تو وہ کہیں نہیں جاتا. یعنی انسان ایک دفعہ جھک جاتا نا، پورا نہیں جھکتا. اس طرح ہوتا نا انسان کی شکل، کیسے عرض کروں، اس طرح ہوتا ہے نا، اس طرح ہوتا ہے رکوع کی حالت میں پورا نہیں جھکا. امام علیہ الصلوۃ والسلام پورے جھکے، ٹھیک ہے نا. تو وہ پانی یا قطرہ جو ہے رک جاتا ہے، بہتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی کمر بہت صاف تھا، ہموار تھا. ومد عنقہ وغمض عینیہ، انہوں نے اپنا گردن جو ہے آگے کیا ہے، رکوع کی حالت میں گردن کھینچا ہے باہر، اور اپنے آنکھوں کو انہوں نے بند کیا ہے رکوع کے وقت. غمض، بند بھی نہیں کہتا ہے، بلے نیچے کی طرف کرنا، نیچے کی طرف کرنا، آنکھوں کو، گردن آگے، آنکھ نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں. بلے غمض بولتے ہیں نیچے کی طرف دیکھنا، نیچے کی طرف دیکھنا. اور بند، بلے ہو سکتا ہے اس سے مراد بند کرنا بھی ہو، مراد آنکھوں کو بند کرنا، یہ مجھے دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے. ثم سبح ثلاثا، 3 دفعہ انہوں نے تسبیح کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، شستہ انہوں نے تسبیح کیا. فرمایا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ 3 دفعہ انہوں نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. ثم استوى قائما، پھر سیدھے کھڑے ہو گئے، فل کھڑے ہو گئے. فلما استمكن من القيام، جبکہ وہ کاملاً کھڑے ہو گئے، جب کامل کھڑے ہو گئے، قال سمع اللہ لمن حمدہ، یہ ذکر مبارک انہوں نے ادا کیا. ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہا ہے. وهو قائم ورفع یدیہ حیال وجہ، دونوں ہاتھ اوپر لائیں چہرے کے ساتھ، اللہ اکبر، ابھی کھڑے ہیں. اس کے بعد ثم سجد، سجدے پہ گئے. وبسط، زوم زیادہ ہو گئے. وبسط کفیہ مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه، سجدہ میں گئے ہیں تو ان میں سجدے میں ان کے ہاتھ مبارک جو تھے کیا تھے، ان کے انگلیاں آپس میں بند تھیں. رکوع میں کھلا، قیام میں بند، سجدے میں بھی انگلیاں بند. سجدہ کو رکھا ہے وہ چہرے کی 2 طرف پہ، بالکل اگر آپ لائن باندھتے نا، بالکل گھٹنوں کے سامنے. انسان سجدے جہاں پہ گھٹنا لگتا ہے نا زمین پر، اس سے بالکل آگے، چہرے کے 2 طرف انہوں نے زمین پر اپنے 2 ہاتھ مبارک رکھتے ہیں، 2 دست مبارک رکھتے ہیں. فقال، پر انہوں نے یہ ذکر شریف 3 دفعہ پڑھا ہے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 3 دفعہ، 3 مرات. ولم يضع شيئا من جسدی على شيء منه، اپنے بدن کا کسی حصے کو انہوں نے زمین پہ نہیں لگایا. جن حصوں کو زمین پہ لگایا ہے
ان کا ذکر وہ فرماتے ہیں. بدن کا کسی حصہ زمین سے ٹچ نہیں ہو رہا تھا سوائے ان اعضاء کے. وسجد على 8 اعظم، 8 ہڈیوں پر. وہ اعضاء ہاتھ اعظم بولتے ہیں. بھلے معاف کیجیے گا، ہاتھ 8 چیزوں پہ انہوں نے سجدہ کیا، 8 اعضاء پر. اعظم الکفین ورکبتین، ہتھیلیوں کے ہڈیوں پر اور گھٹنوں کے ہڈیوں پر. وہ ہڈی نہ بھی بولتے نا، کوئی بات نہیں، ہڈی نہ بھی بولتے نا یہ حماد، تو اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی ہڈی بولنے. ہاتھوں پر، ہتھیلیوں پر اور 2 گھٹنوں پر 8 جو اعضاء ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ گنتے جائیں. وَأَنَامِلُ إِبْهَامَيَ الرِّجْلَيْنِ، اس کو بولتے ہیں ابہام. انگوٹھا جو ہے نا آپ کا، ابہام، اس کو بولتے ہیں ابہام. بھلے انامل بولتے ہیں اس کے سر کو، یہ جو انگلی کی جو سر ہے نا، بالکل لاسٹ ڈیجٹ ہے، اس کو انامل بولتے ہیں. ان کے جو پیر مبارک ہیں، ان کے 2 بڑے انگوٹھے ہیں، ان کے سروں پر، یہ ان کے سروں پر جو کتنے عضو ہو گئے بھائی؟ 2 ہتھیلی، 2، ٹھیک ہے نا، 2 ہاتھ ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے، 4، 2 پیروں کے انگوٹھیاں ہیں، یہ ہو گئے 6. والجبہۃ، اور اپنے پیشانی کا اس حصے کو جبہہ بولتے ہیں. پورا پیشانی جو ہے نا، فور ہیڈ، یہ جبہہ نہیں، جبہہ صرف یہ درمیان والا حصہ، یہ جبہہ ہے. اس کو جبین بولتے ہیں، اس کو جبین بولتے ہیں. یہ جبین ہے، یہ جبہہ ہے، اور یہ نزعہ ہے. اس پہ سجدہ فرمائے، اس پہ سجدہ فرمائے، ٹھیک ہے نا. یہ جبہہ جو ہے یہ ادھر ہے، درمیان والا، یہ درمیان والا حصہ جو ہے یہ جبہہ، اس پہ سجدہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. والانف، جبہہ 7، جبہہ جو ہے 7، اور انف اور ناک مبارک، یہ 8 اعضاء پہ انہوں نے سجدہ فرمایا. وقال، اور فرمایا امام علیہ السلام نے، 7 منها فرض، 7 ان میں سے واجب ہیں، فرض ہیں، اس میں کوئی چھوٹ نہیں. 7 میں سے پہلے انف کے علاوہ، ناک کے علاوہ باقی سب سجدے میں واجب ہیں. زمین سے فرض یسجد علیہا، کہ انسان اس پہ سجدہ کرے. وہی التی ذکر اللہ فی کتابہ، اور یہ وہی اعضاء ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا. قال، اللہ نے فرمایا، وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مساجد محل سجود اللہ کے لیے، اعضاء سجود اللہ کے لیے. اور اسی لیے فقہ اہل بیت علیہم السلام میں جب چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں تو یہاں سے کاٹتے ہیں، انگلیوں سے کاٹتے ہیں نا، یہاں سے، ادھر سے نہیں کاٹتے، کیونکہ یہ مسجد ہے، یہ محل سجود ہے. ہتھیلی یہ اللہ کے لیے، یہ نہیں کٹا جاتا، ٹھیک ہے. وہی الجبہہ. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی کیا نہ کرو؟ عبادت نہ کرو. تدعو کا کیا مطلب ہے؟ عبادت، پکارنا نہیں. پکارا تو آپ کسی کو بھی پکار سکتے ہیں نا، کافر کو بھی پکار سکتے ہیں. دعا یدعو سے مراد ہے عبادت، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں. وہ کون سے 7 کون سے؟ الجبہہ، جبہہ میں نے آپ کو بتایا. کفان، 2 ہتھیلی، رکبتان، 2 انگوٹیاں، ابہامان، 2 بڑے انگوٹھے، 2 گھٹنے، رکبتان گھٹنے، ابہامان 2 بڑے انگوٹیاں. ووضع الانف علی الارض سنہ، اور یہ جو ہے سنت ہے، ناک کو زمین پہ رکھنا، یہ سنت ہے. ثم رفع رأسہ، اچھا اس نماز کی حالت میں انہوں نے نہیں فرمایا، بہرحال یہ تو معلوم ہے، نماز کے بعد انہوں نے فرمایا، یہ حماد کی نقل ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنا سر بلند کیا سجدے سے. فلما استوى جالسا، وہ کیا کیا؟ امام علیہ السلام نے بیٹھ گئے، سیدھا بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا. قال اللہ اکبر، انہوں نے فرمایا اللہ اکبر. ثم قعد على فخذه الايسر وقد وضع ظاهر قدمه الايمن على بطن قدمه الايسر. دیکھیں عزیزو، یہ پیر ہے نا، آپ سمجھیں، یہ میرے پیر کی پشت ہے، یہ میرے پیر کی نیچے والی حصہ ہے، یہ میرا دائیں پیر، یہ میرا بائیں. امام علیہ السلام نے اپنا وزن بیٹھے ہیں نا، اپنا وزن کہاں پہ ڈالا ہے؟ اپنے بائیں پیر پہ ڈالا ہے. جب بیٹھ انسان 2 طرح سے بیٹھ سکتا ہے نا، ایک تو سیدھا بیٹھ سکتا ہے، ایک وزن ایک طرف ڈال سکتا ہے. امام علیہ السلام نے اپنا وزن دائیں طرف ڈالا ہے، اور یہ میرا پیر ہے لیفٹ، یہ زمین پر ہے، اس کا پشت زمین پر ہے، اور اس کی جو نیچے والا حصہ ہے یہ اوپر ہے. یہ میرا بائیں پیر ہے، یہ انہوں نے اس طرح درمیان رکھا، اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. یعنی میرے دائیں رائٹ فٹ کا بیک جو ہے، اوپر والا حصہ میرے لیفٹ فٹ کے نیچے والے حصے کے اوپر ہے، اور وزن ایک سائڈ پر ہے،
ٹھیک ہے نا. اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے جو تشریف والا حصہ نا وہ زمین کی طرف، تو پھر اس صورت میں آپ جو ہے لیفٹ، شاید لیفٹ پہ نہ جائیں اس وقت اس طرح بیٹھیں گے کہ بالکل دونوں پیروں کے درمیان آپ کا جو تشریف ہے وہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر بھی اس حالت میں بھی سنت یہی ہے کہ پیر اس طرح، جو لیفٹ فٹ ہے وہ نیچے ہو، رائٹ فٹ اوپر ہو، اور رائٹ فٹ کا بیک لیفٹ فٹ کے نیچے والے حصے کے اوپر ہو. امید کرتا ہوں کہ سمجھ آئی ہو. ثم وقال استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، امام علیہ السلام نے یہ ذکر شریف فرمایا. ثم کبر، پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا، وہ جالس بیٹھنے کی حالت میں اللہ اکبر کہا. ٹھیک ہے نا. وسجد السجدہ الثانیہ، اور دوسرا انہوں نے سجدہ بجا لایا. وقال كما قال في الاولى، اور ذکر وہی کیا جو پہلے والے سجدے میں کیا تھا. ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود، رکوع اور سجود میں اپنے بدن کا کسی حصہ انہوں نے زمین سے نہیں لگایا ہے، بس وہی جو اعضاء جو ذکر کیا. وكان منجحا ولم يضع ذراعيه على الارض، سجدے کی حالت میں ان کی کوہنیاں اوپر تھیں اور یہ حصے زمین پر نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. یہ حصہ زمین سجدے کی حالت میں نہیں تھے، کوہنیاں اوپر ہوا میں. فصلى ركعتين، پھر انہوں نے اس طرح انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہیں. على هذا، اسی طرح. ويداه مضمومتا الاصابع وهو جالس في التشهد، جب تشہد میں امام علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں تو ان کے ہاتھ جو تھے، ان کے ہاتھ مبارک، انگلیاں جو ہیں، انگلیاں انگشت ان کے ملے ہوئے تھے آپس میں تشہد کی حالت. ٹھیک ہے. فلما فرغ من التشہد سلم، جب انہوں نے تشہد پڑھا ہے، سلام دیا. فقال یا حماد هكذا صلی، حماد اس طرح نماز پڑھا کرو، حماد اس طرح نماز پڑھا کرو. تو ٹھیک ہے عزیزو، سمجھ میں آ گئی حدیث آپ کو. میں نے حدیث گرچہ اس میں محل حاجت جو ہے ہمارا صرف وہی حصہ ہے، امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ قیام کی حالت میں چھوڑ دیے ہیں. ٹھیک ہے نا. بقیہ میں نے پڑھ دی ہے تاکہ اس میں آپ اس کے فائدے کے لیے، ثواب کے لیے. ٹھیک ہے نا. پھر اسی کتاب شریف میں عزیزو صفحہ نمبر 334 میں یہ حدیث ہے. زرارہ حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، اذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھو اے زرارہ تو ایک پیر کو دوسرے پیر سے نہ چپکاؤ، ایک پیر کو دوسرے پیر سے نہ ملاؤ جب کھڑے ہونا ہو، بلکہ ان کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے. دع بينهما فصلا اصابع اقل فصلا اصبعا اقل ذلك الى شبر اکثره، 2 پیروں کے درمیان فاصلہ رکھو، اس کی اقل فاصلہ ہے کہ ایک انگشت ایک انگلی فاصلہ ہو. اکثر، حد اکثر جس کی جواز ہے 1 شبر. شبر کس کو بولتے ہیں؟ اس یہاں سے یہاں تک، اس انگلی سے، انگوٹھے سے اس انگلی تک، اس کو شبر بولتے ہیں. اس سے زیادہ فاصلہ نہ رکھو، اور 1 انگلی سے کم بھی نہ ہو کہ آپس میں پیر ہی چپک جائے. وسدل منکبیک، وسدل منکبیک، اپنے کندھوں کو نیچا کر دو، کندھوں کو بھلے فخر کے ساتھ ایسے کڑا نہ ہو، وضو کے حالت میں کندھے جو ہیں ان کو ڈھیلا چھوڑ دو، ڈھیلا کر دو کندھوں کو. وارسل یدیک، اور اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو، ہاتھ کو نہیں باندھنا، ہاتھوں کو بھلے کھلا چھوڑ دو. ولا تشبک اصابعک، اصابعک تشبک بولتے ہیں اس طرح کرنا، انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا. اس طرح نہیں کرنا بھائی نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں نہیں، ہاتھ چھوڑ دو، انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل نہیں کرنا. وَلْتَكُونَ عَلَى فَخْذَيْكَ قِبَالَةَ رُكْبَتَيْكَ، اور دونوں ہاتھ کہاں پہ ہوں؟ آپ کے دونوں فخذ پر ہوں. فخذ کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ فخذ کتنی دفعہ بتایا آپ کو؟ فخذ بولتے ہیں گھٹنے اور کمر کے درمیان سامنے والا حصہ، سامنے والا آپ کے پیروں میں فخذ. اردو میں ران بولتے ہیں، نہیں بولتے مجھے نہیں معلوم. اچھا، وہاں پر رکھ دو. قبال رکبتیک، بالکل گھٹنوں کے اوپر، گھٹنوں کے مقابل میں، گھٹنوں کے مقابل میں اپنے پیروں پہ نماز کی حالت میں سر رکھ دو. وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ، اور تیری نگاہ تیرے سجدگاہ پہ ہونی چاہیے. نگاہ کہاں پہ ہوں؟ سجدگاہ پہ. فَإِذَا رَكَعْتَ فَصَفَّ قَدَمَيْكَ، فَصَفَّ فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ تجعل بینہما قدر شبر، اور جب سجدہ کرو تو دونوں پیروں کو بھلے دونوں پیروں کے درمیان ایک صاف لائن بناؤ، ان کو ایک
ان کے درمیان ایک صف بناؤ، ایک دوسرے سے آگے نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے درمیان ایک رکوع کی حالت میں ایک شبر کے برابر، ایک شبر کے جتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کیا ہے عزیزو، حدیث طویل ہے، میں مزید سے نہیں پڑھتا، کہ ہاتھ کو لٹکانا چاہیے۔ یہ حدیث تہذیب میں بھی ہے، دوسری کتب میں بھی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھا، ان حدیث سے کیا پتہ چلا؟ ان حدیث سے پتہ چلا کہ ہاتھ باندھنا، ہاتھ سینے پہ رکھنا، یہ تکفیر کہلاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ اور ہاتھ کو لٹکانا چاہیے۔ ہاتھ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ آپ کے فخذ پہ ہونا چاہیے، فخذ پہ۔ فخذ کون سا حصہ ہے؟ ہتھیلی فخذ پہ ہونا چاہیے۔ فخذ کہاں ہے؟ فخذ گھٹنوں کے اوپر اور کمر کے نیچے، جو آپ مقابل کے حصے میں آتا ہے، سامنے والے حصے میں آتا ہے، وہ فخذ ہے، ہاتھ وہاں پہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اب عورتوں کے لیے عزیز، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں یا ہاتھ سینے پہ رکھیں۔ ابھی میں ان کے کچھ اس میں غلط فہمی ہو گئی بھائیوں کو، میں وہ حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ وہ بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی الجزء الثالث، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 335، یہ حدیث جابر سے بھی مروی ہے، حضرت امام باقر علیہ السلام سے، اور زرارہ سے بھی مروی ہے، امام باقر علیہ السلام سے۔ الفاظ ان کے تقریباً قریب ہیں ایک دوسرے کے۔ تو میں اس حدیث کو کلینی نے بھی نقل کیا ہے، صدوق رحمہ اللہ نے کتاب مقنع میں بھی نقل کیا ہے، کتاب من لا يحضر الفقیہ میں بھی نقل کیا ہے، اور شیخ نے کتاب تہذیب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں خصال میں بھی یہ ہے، کتاب خصال میں بھی صدوق نے اس کو نقل کیا، علل الشرائع میں بھی نقل کیا، علل الشرائع میں اور خصال دونوں میں نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ حدیث آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ ایک ہی حدیث ہے، یہ ایک ہی حدیث ہے جس کو مختلف کتب میں لائے ہیں، اور مختلف راویوں سے مروی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش ہے، یہ ہے کافی شریف سے، کافی شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 335، حدیث نمبر 2۔ بلی زرارہ نے روایت کیا، اذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بین قدمیہ ولا تفرج بینہما، عورت جب نماز پڑھتی ہے تو اپنے قدموں کو ساتھ، دونوں پیروں کو قریب لاتا، اور ان کے درمیان فاصلہ نہ ڈالے، اب فاصلہ نہ ڈالنا عزیزو، ان کے درمیان یعنی ان کے درمیان تفریج نہ کرے، اس کا مطلب یہ ایک دوسرے سے دور نہ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اس روایت سے، اس عبارت سے یہ نہیں ملتا ہمیں کہ وہ بالکل چپکا دے، ٹھیک ہے نا، بالکل چپکا دے، یہ عبارت اس پہ دلالت نہیں کرتا۔ یہ دلالت یہی ہے کہ وہ ایک ساتھ ہوں، ان میں بھلے زیادہ دوری نہ ہو۔ اب یہ کہ بالکل چپکے ہوئے ہوں، یہ اس سے استفادہ نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی بالکل چپکا بھی دے تو بھلے کم از کم یہ عبارت اس پہ دلالت نہیں کرتا۔ بھلے وَتَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا، کیونکہ لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا، کیونکہ عورت کی کیا ہے؟ بریسٹ ہے، چھاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ثدی بولتے ہیں کس کو؟ ثدی بولتے ہیں وہ عورت کی جو پستان ہے جہاں سے بچے کو دودھ ملتا ہے، کیونکہ عورت کی چھاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں کو ملا دے، بالکل ملا دے سینے کے ساتھ، بالکل سینے کے ساتھ ملا دے، اپنے سینے کے ساتھ ملا دے۔ اِلَى صَدْرِهَا تَضُمُّ يَدَيْهَا، ید بولتے ہیں یہاں سے یہاں تک، یہ ید ہے، ٹھیک ہے نا، ید ہے یہاں سے یہاں تک، اس کو ملا دے چھاتی کے ساتھ۔ تضم یعنی عورت ملا دیتی ہے، دور نہیں رکھتی ہے، ملا دیتی ہے چھاتی کے ساتھ۔ فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا، جب وہ عورت رکوع کرتی ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے کچھ اوپر رکھتی ہے، کچھ اوپر۔ مرد کے لیے کیا ہے کہ بالکل جھک جائے، ٹھیک ہے نا، فل جھک جائے، دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر۔ عورت کے لیے نہیں کہ فل جھکنا اس کے لیے مناسب نہیں۔ فوق رکبتیہا، گھٹنوں سے کچھ اوپر، فخذ پر اپنے اس کے پیر پر۔ لئلا تتعتع کثیرا، تاکہ عورت زیادہ جھکے نہ، تاکہ اس کے لیے مناسب نہیں عورت کے لیے کہ زیادہ جھک جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی حیا کے لیے عورت کی خاص نماز انسان جب پڑھتا ہے نا، اس کی ایک خاص حیت بنتی ہے، خاص شکل بنتا ہے، انسان سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تو اس حالت میں عورت کے لیے بھئی محترمانہ جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ اس نہ جھکے، جو بھی وجہ ہے، زیادہ جھکنے کے حکم نہیں ہے۔
جس طرح مرد جھکتا ہے نا، کمر بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، اس طرح نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فترفع عجیزتها، تاکہ وہ زیادہ نہ جھک جائے، تاکہ اگر زیادہ جھک جائے تو عجیزہ، عجیزہ کس کو بولتے ہیں؟ عجیزہ بولتے ہیں آپ جس پہ بیٹھتے ہیں، عجیزہ جس وہ عضو جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے جو چوتڑ ہیں وہ اوپر کی طرف نہ جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس سے اس کی حیات جو ہے، شکل جو ہے عورت کی حیا سے باہر نہ آئے۔ فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يقعد الرجل، دوسرے الفاظ میں یقع الرجل، عرب مرد جو بیٹھتا ہے نا، اقعا کر کے بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھتے ہیں، اپنے دونوں پیروں پہ اس طرح بیٹھتے ہیں، دونوں پیر زمین پہ لگاؤ، آپ کے گھٹنے آپ کے سینے پہ، گھٹنے آپ کے سینے پہ آ جاتا ہے نا۔ مرد تو شاید مخالفین اس طرح بیٹھتے ہوں گے اس زمانے میں، یا ویسے بغیر نماز کے اس طرح بیٹھتے ہوں گے عرب جو مرد اس طرح بیٹھتے ہیں، عورت اس طرح نہ بیٹھے، عورت اس طرح نہ بیٹھے، اقعا نہ کرے۔ کیسے بیٹھے؟ الیتین، اس کی جو شرمگاہ ہے وہ زمین پہ بیٹھے، جیسے ہم بھی وہ شرمگاہ زمین پہ لگاتے ہیں نا، ایک پیر دوسرے پیر پر، شرمگاہ زمین پر، ٹھیک ہے نا، اس طرح بیٹھے۔ وَإِذَا سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ، اور جب وہ عورت سجدہ کرے، بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، پہلے جو ہے اپنے گھٹنے زمین پہ لگا دے، جب نیچے اترتی ہے سجدے کے لیے تو کیا کہے گی؟ سب سے پہلے گھٹنے زمین پہ لگائے گی، پھر دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے گی۔ ثم سجدت لاطئة بالارض، جب سجدہ کرے گی تو وہ جو ہے سجدہ انسان مختلف طریقے سے کر سکتا ہے نا، ایک دفعہ آپ چوتڑ بہت اونچا کر سکتے ہیں سجدے کی حالت میں نا، انسان اگر چاہے سجدے کی حالت میں چوتڑ اپنا جسم کمر جو ہے اوپر رکھ دیں، کمر اوپر رکھ دیں، چوتڑ آپ کی ہوا میں جائے گی۔ عورت جب سجدہ کرتی ہے بالکل اپنے آپ کو زمین کے ساتھ قریب لاتی، ٹھیک ہے نا، زمین کے ساتھ زیادہ مثلا وہ اوپر نہ کرے اپنے کمر کو، ٹھیک ہے نا، زمین کے قریب لاتی، جب سجدہ کرے اپنے آپ کو بالکل زمین پہ لگا دے۔ فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض، جب زمین پہ بیٹھتی ہے وہ عورت اپنے دونوں رانوں کو دونوں فخذ کو ایک دوسرے، مرد جب بیٹھتا ہے نا اس کے پیر الگ ہو جاتے ہیں، جب بیٹھتا ہے نماز کی حالت میں تو دونوں فخذ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، تو عورت ان دونوں گھٹنوں کو آپس میں ملا دے، اور جب کھڑی ہوتی ہے رفعت ركبتيها من الارض، اپنے گھٹنوں کو زمین سے اونچا کر دے۔ وَإِذَا نَهَدَتْ انسلت انسلالا لا ترفع عجیزتها اولا، اور جب کھڑی ہو جاتی ہے اس طرح سے کھڑی ہو جائے کہ پہلے اپنے چوتڑ کو ہوا پہ نہ اٹھائے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کھڑی ہو جائے کہ سیدھا کھڑی ہو جاتی ہے زمین سے بیٹھنے کے حالت سے، جب کھڑی ہو جاتی ہے اس طرح کھڑی ہو۔ یہاں پر عزیزو تو جو ہمارا محل گفتگو ہے ضمت، وہ کیا ہے کہ وہ تضم یدیہا الی صدرہا، اپنے ہاتھوں کو سینوں سے چھاتی سے لگا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں تک جہاں تک اس عبارت کا تعلق ہے ضمت فخذیہا ورفعت رکبتیہا من الارض، میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لوں گا، اس پہ سوچنے کی ہے محل ہے۔ اچھا، تو یہ آپ نے کتاب کافی میں یہ روایت دیکھی جو زرارہ کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، اور اسی روایت کو زرارہ سے امام باقر علیہ السلام سے صدوق نے کتاب علل میں بھی روایت کی ہے۔ اچھا عزیزو، یہ کتاب المقنع ہے شیخ صدوق کی رحمہ اللہ، یہ بہت مختصر کتاب ہے احکام حلال و حرام پر، یہ مقدمہ ہے صدوق صاحب کی، صفحہ نمبر 5 اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں انی صنفت هذا الكتاب کتابی هذا وسمیته المقنع، یہ کتاب کو میں نے تصنیف کیا ہے اور اس کا نام میں نے مقنع رکھا ہے، وحذفت الاسانید، میں نے اس کو اسانید نکال دیے ہیں، بلی تاکہ یہ کتاب اس کا حمل کرنا، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک موٹی بھاری کتاب نہ بنے، ہلکی پھلکی کتاب ہو حلال و حرام کی، ہر ایک اپنے ساتھ لے کے جا سکے سفر وغیرہ میں، اور اگر کوئی اس کو حفظ کرنا چاہے تو اس کا حفظ کرنا بھی ممکن ہو۔ اور یہ سب روایات کتب اصول میں سے، ہمارے مشائخ حدیث میں سے مروی ہے۔ اچھا، یہاں پر صلاۃ المرأہ، عورت کی نماز میں، وہ یہ اسی حدیث کو انہوں نے اس طرح نقل کیا، اذا قامت المرأة فی صلاتها، جب عورت نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، ضمت رجلیہا ووضعت یدیہا علی فخذیہا، جب عورت نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، وہی روایت ہے، شاید دوسرے سند کے ساتھ ان کے پاس تھا، الفاظ کچھ مختلف ہیں، بلے مختلف ہیں، یا اس میں کسی نے مثلا بعض عبارات کو نکال دیا، تخطی کی ہے تاکہ روایت مختصر بن جائے۔ بہرحال عورت جب نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے ضمت رجلیہا، اپنے دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ نہیں رکھتی، وضعت یدیہا علی فخذیہا، یہ بہت سری ہے، وضعت یدیہا علی فخذیہا،
کہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں کہاں پہ ہوں گے؟ فخذ پہ ہوں گے، دونوں ہاتھ ادھر نہیں ہوں گے، ادھر پیٹ پہ نہیں ہوں گے. ہاتھ کہاں پہ ہوں گے؟ ہاتھ دونوں ہاتھ اس کے فخذ پہ ہوں گے. فخذ کس کو بولتے ہیں؟ اس ٹانگ کا وہ حصہ جو گھٹنوں سے کے اوپر ہے اور کمر سے نیچے ہے اور بالکل سامنے والے حصے میں آ جاتا ہے نا. مثلا میرا بازو کا یہ حصہ بالکل یہی حصہ آپ کا ٹانگ میں لگا دینا. ابھی کیمرہ میں نہیں آ رہا میرا ٹانگ، تو وہ حصہ فخذ ہے. اچھا، من لا يحضر الفقی میں اس طرح روایت کی ہے. من لا يحضر الفقی، شیخ صدوق رحمہ اللہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271، ادب المرأة فی الصلاة، ادب المرأة نماز میں. اچھا، صفحہ نمبر 372 میں وہ روایت، اس میں بھی انہوں نے سند وغیرہ حذف کر کے کہا ہے وَإِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي صَلَاتِهَا جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَلَمْ تُفَرِّجْ بَيْنَهُمَا. بھلی جب عورت نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے تو دونوں پیروں کو جمع کر دیتی ہے اور ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتی. وَوَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا، وَوَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا. یہ روایت جابر بن یزید جعفی کی عبارت سے ملتی ہے جو انہوں نے اپنے کتاب خصال میں لایا ہے. وَوَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا، لیکن وہ کھڑی ہو جاتی ہے نا، یہ ہاتھ تو اس نے ہاتھ تو باندھنا تو حرام ہے. بہت ساری روایات میں ہمارے پاس کیا آیا کہ ہاتھ باندھنا، سینے پہ رکھنا، اس طرح رکھنا، ایک دوسرے پہ رکھنا، یہ حرام. ہاتھ کو چھوڑ دینا یہ واجب ہے. لیکن کس طرح چھوڑ دے عورت کے لیے یہ ہے کہ وضعت یدیہا، ہو سکتا ہے عزیزو اس میں دو احتمال ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک احتمال یہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ جو ہے جیسے کتاب کافی میں وہ یہ کیا ہے، تضم، یہ اسی میں سے تھا. مثلا ضمت تھا، ضمت، ٹھیک ہے نا. یہ تصحیف ہو گئی ہے، وضعت بن گئی ہے نساخ میں سے، ہو سکتا ہے. ضمت یدیہا بلی، اور یہ علاتا علی صدرہا جیسے کتاب کافی میں، یا یہ کہ نہیں، یہ اس کی عبارت یہی تھی شروع سے، جیسے کتاب خصال میں جابر سے روایت، جابر بن یزید جو اگر وہ بھی ہے نا تو انسان کی یہ چاہتی ہے نا تو یہ اس طرح کر. اگر آپ عورت دیکھیں، مرد جو ہے، میں میرے کچھ مسلز جو ہیں کچھ ٹائٹ ہیں، میں اس طرح تو نہیں، لیکن عورتوں کے مسلز کافی نرم ہوتی ہیں. اگر وہ چاہیں تو آرام سے اس طرح بازو کو چھاتی پہ لا سکتی ہیں. وضعت یدیہا علی صدرہا لمکان ثدییہا، کیونکہ عورت کی چاہتی ہے، عورت کی کیا پستان ہے، عورت کی بریسٹ ہے، اور یہ بریسٹ چھپانے کے لیے بھلے اس طرح یہ میں نے چھاتی پہ رکھا ہے. عورت زیادہ کر سکتی ہے کیونکہ کیا ہے، عورت کی جو ہے مسل زیادہ نرم ہوتے ہیں اور ان میں فلیکسیبلٹی عورتوں میں کافی زیادہ ہوتی ہے. تو چاہیے وہ ضمت ہو، ضمت الی صدرہا وہ بھی یہی ہے، وضعت علی صدرہا وہ بھی وہی ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب علل الشرائع جناب شیخ صدوق رحمہ اللہ کی، چاپ مکتبہ حیدریہ. یہاں پر اسی حدیث کو صفحہ نمبر 355، وہی کلینی والی حدیث کو، مرحوم کلینی کی جو حدیث تھی اسی کو انہوں نے سند کے ساتھ، وہاں پہ زرارہ سے نقل ہے بھلے، اور عن ابی جعفر علیہ السلام نہیں، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مرسل ہے. یہاں پہ اسی کو امام باقر علیہ السلام سے موصولاً روایت کی ہے. ہاں کہ بھلے اس میں یہ ہے کہ اذا قامت المرأة في صلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها الى صدرها لمكان ثدييها. اور عبارت بھی اسی کی ہے، کس کی عبارت ہے؟ مرحوم کلینی جیسی عبارت ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے کتاب خصال شیخ صدوق رحمہ اللہ کی، چاپ مکتبۃ الصدوق. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 585 میں حدیث 12، یہ بہت طویل حدیث ہے عورتوں کے مسائل پر، جابر بن یزید جعفی. اور وہ جو بھی احادیث ہیں وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ انہوں نے تحقیق کیا، کلینی نے تحقیق کیا. اس میں سے ایک حصہ جو نماز سے مطابقت رکھتا ہے اس نقل کیا، وإلا اس میں احکام بہت سارے ہیں. اچھا، اس میں اس عبارت میں عورتوں کے احکام میں فإذا قامت فی صلاتها ضمت رجلیها، نماز میں جب کھڑی ہوتی ہے اپنے ضمت اپنے پیروں کو جمع کرتی ہے، ووضعت یدیها علی صدرها، اور اپنے ہاتھوں کو بھلے وضعت یدیها علی صدرها، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ لاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کیوں ہم اس طرح کہتے ہیں، کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وضعت یدیها علی صدرها اس طرح رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ روایات میں ہے تکفیر کیا ہے، تکفیر ہاتھ کو سینے میں رکھنا ہے، اس کی منع کی گئی ہے. ایک روایت نہیں، بہت سارے مشہور معروف روایات، ٹھیک ہے نا. یہ روایات یہ ہے، یہ صرف ایک ہی حدیث ہے جو دو مختلف طرق سے مروی ہے، زرارہ کی طریق سے اور جابر کی طریق سے، اور حدیث ایک ہی ہے، حدیث ایک ہی ہے، امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. صرف ایک ہی حدیث میں یہ آئی ہے، عورت جو ہے بھلے
وضعت ضمت يديها إلى صدرها أو وضعت يديها على صدرها. ایک ہی حدیث، اس کے مقابلے میں احادیث بہت زیادہ ہیں کہ ہاتھ کو سینے پہ نہ رکھو، ہاتھ کو چھوڑ دو. پھر آپ نے یہ اسی حدیث کو دیکھا مقنع میں، اس میں صریح ہے، اسی حدیث مقنع میں صریح ہے کہ ہاتھ جو ہے کہاں پر ہوں؟ آپ کے دو ہتھیلی آپ کے فخذ پہ ہوں، آپ کے ٹانگوں پر ہوں. تو اس سے واضح ہے کہ ان سب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس سے کیا واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے عورت جب کھڑی ہوتی ہے اس طرح مرد جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ کو بازو کو چھاتی سے لگا دے، ٹھیک ہے نا، ہاتھ کو چھاتی پہ ڈھیلا بھی کھڑا ہو سکتا ہے مرد، لیکن عورت کے لیے اپنے آپ کو جمع کرے اس طرح. سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ اچھا، یہ الحمدللہ واضح ہو گیا. روایت تہذیب میں، تہذیب الاحکام میں، جزء ثانی، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 94، یہ حدیث نمبر 118. حریث روایت کرتا ہے زرارہ سے، اذا قامت المرأة في الصلاة جمع، یہ بالکل وہی کافی والی ہے، في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها الى صدرها. وہی روایت، وہی لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، کافی والی روایت. تو الحمدللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ مسائل واضح ہو گئے ہوں. میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کا بہت وقت لیا، 2 گھنٹے سے زیادہ. خدا آپ سب کو جزائے خیر دے. حیدر حیدر حیدر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. آج میں استثناء آپ کے ساتھ آیا کیونکہ میری نیت نہیں تھی کہ آج میں آپ کے ساتھ آپ کا وقت لے لوں. صرف وہی سیٹرڈے کو جو پروگرام ہوتا ہے وہی آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی سے آپ کی دشمنی ہمارے لیے کافی ہے. گالیاں آ جاتی ہیں کافی ساری اسی ایک پروگرام سے. آپ مزید گالی اور دشمنی کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا. تو میں آج آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا. میں تو آج اس لیے آیا ہوں کہ بعض حضرات نے دیکھا کہ وہ پریشان ہو رہے تھے نماز کے معاملے میں، عورتوں کی یہ حدیث دیکھ کر اس کا مطلب کیا ہے. تو امید رکھتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے واضح ہو گیا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اے میرے اللہ، اے میرے رب، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا کہ ہم پر نگاہ کرم فرما، ہم پہ نگاہ مغفرت فرما، ہماری گناہوں کو عفو فرما. پروردگار ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت دے دے یا اللہ، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں معرفت امام عصر علیہ السلام عنایت فرما یا اللہ، ہمیں غلامی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف عنایت فرما یا اللہ. تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا ہمیں شوق لقاء، بے چینی امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات اور ان کی طرف دیکھنے کی شرف کے لیے عنایت فرما یا اللہ. محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے کہ ہماری اولاد کو حب اہل بیت علیہ السلام عنایت فرما. پروردگار ہمیں اس دین کی خدمت کرنے کی توفیق. پروردگار ہمیں روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ فرما، امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے، امام صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں ہمیں شرمندہ نہ فرما. پروردگار وہاں میں ہمیں سرخرو فرما، ہمیں انصار آل محمد علیہ السلام جن سے آل محمد علیہ السلام راضی ہیں، خوش ہیں، ان کے زمرے میں ہمیں محشور. پروردگار ہمارے اموات کو مغفرت فرما، ان کی خطاؤں کو عفو فرما، ان کی درجات بلند فرما. اگر ہمارے اموات میں کوئی عذاب میں ہے یا اللہ، اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ، امام صادق علیہ السلام کی عبادتوں کا، ان کی نمازوں کا، ان کی مناجاتوں کا واسطہ یا اللہ، ہمارے اموات کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما. اپنی رحمت ان کے قبور پر ہر لحظہ ہر آن بے شمار نازل فرما. ہماری دعا قبول فرما اور ہماری سلام کو ہمارے اموات پر پہنچا دے اور ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. اللہم صل علی محمد وآل. پروردگار تجھے محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے کہ ہمارے حاجات کو برآورد فرما، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. اللہم صل علی محمد وآل الفرج. یا اللہ اگر کوئی دعا قبول نہیں کرتا، وہ لائق نہیں، گناہگار، ایک دعا قبول فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، نسألك ونقسم يا ربنا وإلهنا وسيدنا صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج،
اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار الہ اپنی حجت کی فرج میں تعجیل فرما، ان کو اذن خروج عنایت، دین ظاہر فرما۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا علو مکان، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی شرف و منزلت اہل دنیا